جی عامر رضی صاحب آپ. اب آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. ہاں جی آواز آ رہی ہے. اوکے. اچھا، آصف صاحب نام ہے آپ کا؟ ہاں جی عامر صاحب وہ آپ کو سنا ہے میں نے کافی دفعہ یہ اے کے شیخ صاحب کے ساتھ بھی سنا ہے. ہاں. ہاں جی اچھا، کل رات کو میں نے حسینی صاحب کی برات پہ آپ کو دیکھا ہے، جی جی لیکن آپ کی پوری بات میں سن نہیں سکا. تھوڑی سی بات میں نے آپ کی سنی ہے، جی جی اور اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ میں اس وقت جاب سے آتا ہوں تو کھانا کھا رہا تھا. آپ کی بات پوری سن نہیں سکا. بعد میں کوئی حسینی صاحب کی بات سنی تو بس ایسے ہی. اچھا اچھا. تو بہرحال پہلے تو سب سے آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے قادیانیت کو چھوڑ دیا. ایسا ہی ہے؟ جی خیر مبارک. جی ہاں جی بہت عرصہ ہو گیا، 5 سال ہو گئے ہیں اب تو. لیکن اس سے پہلے کیونکہ آپ کے ساتھ بات نہیں نا کبھی ہوئی، ہاں جی ہاں جی. تو پہلی دفعہ آپ سے بات ہو رہی ہے. جزاک اس اللہ لیے جزاک اللہ. سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہے. اللہ استقامت دے اور یہ نیا سفر مبارک کرے. جی انشاءاللہ دعا آمین. اچھا، 2 3 باتیں جو کل میں آپ کی باتیں سن کے سوچ رہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں، لیکن پوچھ نہیں سکا کسی وجہ سے. وہ یہ ہے کہ آپ نے خود چھوڑا یا آپ کا اخراج کیا گیا؟ کیونکہ عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں ہم نے چھوڑا، بعد میں پتہ چلتا نہیں ان کا تو اخراج ہوا ہے. ایسے بھی کیسز ہوئے. نہیں جی الحمدللہ میں نے خود چھوڑا ہے. ٹھیک ہے. ہوں. اور ہوں. جو ہے وہ بلکہ میں وصیت میں نے کی بھی تھی، اور 2016 سے میں نے جب چندہ دینا بند کر دیا تو ملک لال خان صاحب جو یہاں کینیڈا کے امیر ہیں، تو یہ آئے ہوئے تھے ہمارے ٹاؤن میں. تو انہوں نے بلایا میٹنگ کے لیے کہ آصف صاحب آپ کا چندہ نہیں آ رہا. تو میں نے انہیں کہا کہ جی میں خود کو جماعت احمدیہ کا ممبر نہیں سمجھتا، تو ابھی چندہ میں نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے فوراً چھوٹتے ساتھ یہ کہا کہ اگر آپ کو کسی قسم کے جماعت کے نظام میں کوئی ایشوز نظر آ رہے ہیں تو آپ بتائیں، ہم انہیں فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں، ایسے نظام وغیرہ کا کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہے. تو میرا اصل میں عقیدے میں کچھ اختلاف ہو گیا ہے، تو اس لیے میں نے جو ہے نا وہ ابھی میں اپنے آپ کو خود کو احمدی نہیں سمجھتا. تو انہوں نے پھر کہا کہ تو پھر آپ نے کسی سے ڈسکس کیا ہے ابھی تک، کسی مربی وغیرہ سے؟ تو میں نے کہا نہیں، ابھی میں ذرا تھوڑی سی باتیں جمع کر رہا ہوں، تو جب میرے پاس کچھ ہوں گی باتیں ڈسکس کرنے والی تو میں مرب صاحب سے ڈسکس کر لوں گا. تو میں اصل میں 2009 میں ریڈیو احمدیہ بھی کیا کرتا تھا ہوسٹ. تو یہ انصر رضا صاحب اور ناصر بٹ صاحب اور ہادی علی چودھری اور چیمہ صاحب ہیں، پتہ نہیں کیا چیمہ ایک پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا. تو ان کے ساتھ میں ہوسٹ کیا کرتا تھا. تو یہاں پر ہمارے پاس یہاں ناصر محمود بٹ صاحب ہوتے تھے مربی. تو اچھا. ان سے میری اکتوبر یا نومبر 2017 میں پھر میری نا ملاقات ہوئی ان سے. 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی بحث ہوئی میری ان سے نا. تو میرا جو تھا جو سب کیا سے نام تھا ان کا؟ اہم، ناصر محمود بٹ. اچھا. بڑے پیارے انسان ہیں، بہت ہی سافٹ سپوکن اور اچھے دوست ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ مطلب میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ آیت استخلاف جو ہے یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. آپ جو ہے نا یہ جو پیش کرتی ہے جماعت احمدیہ کہ یہ آیت استخلاف ہے اور خلیفہ جو ہے خدا بناتا ہے. میں کہا ٹھیک ہے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ جو ہے نا وہ ایک آرگنائزیشن ہے. ٹھیک ہے. اور آرگنائزیشن کا ہیڈ ہو وہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے، جائز بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اگر ہیڈ جو ہے وہ کسی لائق نہ ہو تو اس کو ہٹانے کا بھی سلسلہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی لائق نہیں ہے؟ میں نے کہا دیکھیں یہ کوئی چھپی ہوئی بات تو ہے نہیں، ہر کوئی یہ جانتا ہے، مطلب سارے احمدی یہ بات جانتے ہیں کہ مرزا مسرور جو ہیں وہ خلافت کی گدی کے لائق نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے سب سے پہلی بات تو ہے کہ میں خلافت یہ مانتا ہی نہیں کہ یہ خلافت وہ خلافت ہے جو آیت استخلاف میں ہے. ٹھیک ہے. بات اگر ہم کہیں کہ اچھا جی جماعت کو ہیڈ کرنے کے لیے مرزا مسرور جو ہیں وہ لائق ہیں، تو میں تو بالکل لائق نہیں سمجھتا، اور بہت سارے احمدی نہیں سمجھتے. یہ الگ بات ہے کہ بولتا کوئی بھی نہیں ہے.
تو اگر نہیں ہے لائق تو ان کو ہٹا دینا چاہیے۔ تو نہیں ایسا تو نہیں ہوتا، وہ یہ خلیفہ تو خدا بناتا ہے۔ تو میں نے کہا جی دیکھیں اس آیت کے حساب سے جو آپ کہہ رہے ہیں نا خلیفہ خدا بناتا ہے، میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں۔ اس آیت کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ڈسکس کریں۔ میں نے کہا اب آپ نا ایک کام کریں، ہم ایک ورڈ کی ٹرانسلیشن کریں گے اس آیت کی، اور پھر دیکھیں گے کہ آپ کا عقیدہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے اور مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ میں کہاں غلطی پہ ہوں، میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا جی دیکھیں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ وعدہ تو تمام مومنوں سے کر رہا ہے اس میں، یہ وعدہ یہ نہیں ہے کہ بہت ساری ایک لمبی بڑی سی جماعت جو ہے مومنوں کی وہ عمل صالح کر رہی ہے اور ان کے سر کے اوپر ایک شخص کو خلیفہ بنا کر بٹھا دیا گیا ہے۔ میں نے کہا اس آیت میں یہ والی بات تو مجھے کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں نہیں اس میں تو یہی بات تو ہے، اور کیا بات ہے؟ میں نے کہا نہیں دیکھیں ایسے نہیں ہوتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک لفظ کی ٹرانسلیشن کریں۔ تو جب میں پہنچا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ پہ، تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں بات یہ کہ اس میں ایک شخص کی بات نہیں ہو رہی، اس میں یہ ہم کا صیغہ جو ہے وہ بتا رہا ہے بہت سارے لوگوں کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا نہیں تو بہت سارے لوگ ہیں نا، ایک خلیفہ کے بعد دوسرا خلیفہ، دوسرے کے بعد تیسرا خلیفہ، تو اس طرح ہو ہی جاتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں ایسے نہ کریں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ تمام ان لوگوں سے وعدہ ہے جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو ہے میں عمل صالح کروں اور آپ کریں تو آپ بھی خلیفہ بن سکتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل جی اس آیت میں تو یہی لکھا ہوا ہے۔ کہنے لگے جی کیسے ثابت کریں؟ میں نے کہا آپ اگر اس کے الفاظ کو غور کریں تو اس میں یہی ہی لکھا ہوا ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ خلیفہ انسان بنتا کیسے ہے؟ میں کہا آپ کو میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر شدید برائیاں ہی برائی ہیں، اور اگر آپ کوئی نیکی کا کام جو ہے کر لیں گے تو آپ کے لیے تو بڑی پرابلم ہے، کیونکہ وہ جتنے بھی ہیں غنڈے لپاڑے وہ آ جائیں گے کہ بھئی یہ ہم سارے کرپشن کر رہے ہیں، تم جو ہے وہ سیدھا کام کر رہے ہو، تم کیوں کر رہے ہو یہ کام؟ تو پھر اس وقت وہ بندہ جب کہے گا نا میں خدا کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا جو ہے مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ عمل صالح سے میں ہٹ کے کوئی کام کروں۔ تو میں نے کہا جس وقت آپ یہ چیز بول دیتے ہیں نا تو آپ کے لیے وہ جو آگے الفاظ لکھے ہوئے نا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ آپ کے خوف کی حالت کو امن میں اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ اس طرح سے آپ خلیفہ بن جاتے ہیں کہ آپ نے خدا کا نام جو ہے ان لوگوں کو بتایا ہے جو سارے کے سارے کرپٹ ہیں۔ تو اس طرح سے میں بھی خلیفہ بن سکتا ہوں، آپ بھی خلیفہ بن سکتے ہیں، جو اللہ کا نام آگے پھیلائے گا، کیونکہ خدا کے خلیفہ کا کام صرف یہی ہے کہ خدا کا نام جو ہے وہ لوگوں کو بتائے، اس سے زیادہ کوئی کام نہیں ہے۔ یہ جو حکمرانی کر کے بیٹھ جانا، یہ تمام کام اس آیت کے انڈر نہیں آتے ہیں۔ تو یہ آپ اگر جماعت اپنے اوپر ایک لیڈر بنا کے بٹھانا چاہے تو 100 بسم اللہ جیسے مرضی بٹھائیں، لیکن یہ والی آیت پیش کرنا کہ جی اس آیت کے تحت جو ہے وہ جو ہے مرزا مسرور خلیفہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال انہوں نے مجھے بڑی کنونس کرنے کی کوشش کی ادھر سے ادھر سے، لیکن میں نے جب کہا کہ بھی اس آیت کے حوالے سے مجھے بتائیں، تو انہوں نے ان دی اینڈ مجھ سے کہا کہ آصف صاحب بات یہ ہے کہ آپ جو اس آیت کا مطلب سمجھیں نا، اصل میں اس آیت کا مطلب وہی ہے، آپ بس ایسا کریں کہ جماعت احمدیہ سے جو ہے نا تعلق نہ توڑیں اور تھوڑا بہت چندہ دے رہا کریں۔ تو میں نے کہا جی اس بارے میں سوچوں گا، کیونکہ میں دیکھوں گا کہ میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا۔ تو پھر 3-4 مہینے کے بعد ان کا واٹس ایپ پہ میسیج آیا کہ آصف صاحب آپ نے کیا سوچا ہے، آپ جماعت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا، تو میں نے انہیں کہا کہ بات یہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، تو میں بھی اپنے لیے دعا کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے ہدایت دے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو احمدی اکثر کہتے ہیں جی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی قسم کی کوئی جو ہے نا وہ ایسا نشان نہیں بتایا
کہ جس سے جو ہے نا میں کہوں کہ نہیں جی مرزا صاحب جو ہیں وہ ان کی قائم کردہ جماعت جو ہے وہ عین اسلامی جماعت ہے، اور جو ہے وہ میں کہیں غلط جا رہا ہوں، بلکہ مجھے جو ہے وہ ہر نئے دن جو ہے وہ نئی سے نئی باتیں پتہ چلنے لگیں. پھر میں نے مرزا صاحب کی کتابیں بھی پڑھنی شروع کیں. تو یہ ہے کہ 2018 کے اینڈ تک جو ہے نا میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں اب جو ہوں نا خود کو احمدی کہلوانا ہی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے ہاں جی، تو یہ تھا سلسلہ میرا. اچھا، میں آپ کی عمر اور تعلیم دنیاوی پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں جی، میں نے جی میں جب 48 کا تھا تو میں نے اس وقت چھوڑ دیا تھا احمدیت کو. میں اب اس وقت 53 کا ہوں، اور میں نے اچھا، کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کیا ہوا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر تو آپ مجھ سے صرف ایک ہی سال چھوٹے ہیں. Quanti anni? میں 53 آپ anni? سے میں نے سمجھا آپ کی آواز سے کہ آپ بالکل ینگ ہیں. جی بس ایسے ہی ہے. نہیں، آپ کی آواز ایسی لگی ہے، اور شاید میں نے کوئی تصویر بھی دیکھی ہے کل آپ کی، کسی نے وہاں پر لگائی تھی یا شیئر کی تھی. تو میں جی نے میں اس نے لیے بھیجی آپ تھی. سے پوچھی ہے یہ السلام بات. علیکم. وعلیکم السلام. ہاں، عثمان بھائی وہ نے یہ بھیجی تھی. یوٹیوب پہ آئے تھے نا، وہ دعویٰ چینل کے ساتھ آئے تھے جب آپ، تو تب کو میں دیکھا تھا آپ ہاں، کو. امتیاز بھائی کے ساتھ آج صبح بات ہوئی تھی، ہاں تو جی ہاں جی وہ کہہ رہے تھے میں ان سے بات کروں. اچھا، یہ میں اس لیے میں نے پوچھا ہے کہ یہ جو آیت جس کا آپ نے ریفرنس دیا ہے نا، ہاں اصل جی میں ویسے تو ہر آیت کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے اس کا شان نزول. اب میں جی ایک بات پیش کرنے لگا ہوں، اگر آپ کو نہ بھی پسند آئے تو جو میں کل پرسوں بھی کسی کے سامنے یہ پیش کر رہا تھا، اس لیے ریپیٹ کرنے لگا ہوں کہ 2-4 روز پہلے بھی کسی قادیانی سے یہ بات ہوئی ہے میری اسی آیت کے بارے میں. ہاں جی ضرور ضرور. یہ جو الفاظ ہیں نا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یہاں سے تو اتنی کوئی بات خاص نظر نہیں آتی. ایسے ہی لگتا ہے کہ جو بھی ایمان لائے گا، نیک صالح اعمال کرے گا، تو اللہ کا ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ ان کو ایسے ہی کرۂ ارض پر، اس زمین پر ایسے وہ خلیفہ بنائے گا جس طرح پہلے لوگوں کو بنایا. لیکن اس کے آگے جو ہے نا آدھا حصہ چھوڑ کے یہ جو الفاظ ہیں نا، بالا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، اصل میں یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس آیت کا ایک خاص شان نزول ہے. یہ کوئی خاص لوگ ہیں جن کے ساتھ خوف کا معاملہ تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دینے کے لیے کہہ رہا ہے کہ تمہارے اس خوف کو ہم امن سے بدل دیں گے. جو خوف تم پر طاری رہتا ہے اس کو ہم امن سے تبدیل کر دیں گے. کیونکہ ہر بندہ اس کیفیت سے نہیں گزر رہا ہوتا نا، خوف والی کیفیت سے. کئی ہیں وہ خلیفوں کے بیٹے خلیفے بنے ہوتے ہیں، بادشاہوں کے بیٹے بادشاہ بنے ہوتے ہیں، سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوتے ہیں نا. مثال کے طور پر ان کا یہ دوسرا، تیسرا، چوتھا، کون سا ان کے اوپر بوجھ پڑا ہے، اور کون سا ان کو خلافت سے پہلے کوئی ایسا خوف تھا جو بعد میں امن میں چینج ہو گیا. اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا. یہ جی بالکل. مخصوص لوگ ہیں. ہاں، یہ وہ مخصوص لوگ ہیں جو مکہ میں تھے اور ان کے اوپر خوف طاری رہتا تھا. ابو جہل کا، ابو لہب کا وادی کے سردار تھے. امیہ بن خلف کا بڑا سردار تھا، ظلم کرتا تھا نو مسلمین کے ساتھ. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دے کے کہا تھا کہ تمہیں ایسے خلیفہ بنائے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا گیا تھا، اور اس دین کو مضبوطی کے ساتھ قائم کر دے گا جن کے لیے وہ پسند کر چکا ہے، اور ان کے اس خوف کو وہ امن سے بدل دے گا. وہ میری عبادت کریں گے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. پھر اس کے بعد جو لوگ ناشکری کو کفر کریں گے فاسق لوگ. تو میری ذاتی جو میں نے آپ کو اس لیے یہ ریفرنس دیا ہے کہ میری ذاتی نظر میں، اور میں نے اساتذہ سے بھی سنا ہے، ظاہر میری اپنی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے دین میں کوئی دینی تعلیم کی سند نہیں رکھتا، لیکن میں نے یہ اساتذہ سے بھی آیت سنی ہے، سمجھی ہے کہ اس آیت میں وعدہ ہے ابو بکر صدیق کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعدہ ہے سیدنا عمر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
مطلب جتنے بھی خلفاء اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بعد بنائے ہیں اور جو لوگ مکہ میں خوف زدہ رہا کرتے، یہ ان سے وعدہ تھا جو پورا ہوا ہے، یہ ہر ایرے گہرے سے نہیں۔ اگر اسی طرح اس آیت کے تحت خلیفہ، جو بھی بندہ اپنے ڈیزگنیشن کو ایز اے خلیفہ یوز کرنا شروع کر دے، اپنے نام کے ساتھ خلیفہ لکھ لے، اگر ہر بندہ اس آیت کا مصداق ہے تو جو پاکستان میں گلی گلی ہر گدی نشین کا جا کے ڈیزگنیشن چیک کر لے، خلیفہ ہی ہے پاکستان میں۔ مجھے نہیں پتا آپ کا پاکستان کا ایکسپیرینس کہاں سے ہے، کتنا ہے، لیکن میں خود اپنی آنکھوں سے پیروں کو، ان کے خلیفوں کو دیکھ کے آیا ہوں، مل کے آیا ہوں کہ یہ جی خلیفہ صاحب ہیں۔ کس کے خلیفہ ہیں؟ جی فلانے گدی کے خلیفہ ہیں، فلانے پیر صاحب کے یہ خلیفہ ہیں۔ خود مرزا قادیانی کا جو ہاں کیا اس کو بولتے ہیں، جو بیٹے کا سسر ہوتا ہے، اس کو پنجابی میں تو کڑم کہتے ہیں نا، سمدھی کہتے ہیں اردو میں، علی شیر بیگ، وہ نقش جی جی بندی سلسلے کا خلیفہ تھا۔ علی شیر بیگ جس کی بیٹی فضل کے ساتھ بیاہی ہوئی تھی، مرزا صاحب کے بیٹے کے ساتھ، جس کو مرزا صاحب نے اس وجہ سے طلاق دلوا دی تھی کہ وہ جو فضل کی بیوی تھی نا، عزت بی بی، وہ بیگ کی قصور اس بیچاری کا اتنا ہی تھا کہ وہ احمد بیگ کی بھانجی تھی۔ مرزا صاحب نے کہا بھئی اپنے ماموں کو کہو کہ مجھے اپنی تمہاری ماں کہے اس کو تو وہ قائل ہو جائے گا احمد بیگ، کیونکہ تمہاری ماں کا بھائی ہے۔ اگر تمہاری ماں نہیں قائل کرنا چاہتی تو تمہارا بھی یہاں پہ کام کوئی نہیں، بستر اپنا اٹھاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے، تمہیں میں طلاق دلوا دوں گا اپنے بیٹے کا۔ تو حکیم نور الدین کو خط لکھا کہ اگر اس نے طلاق نہ دی فضل کو تو اس کو جائیداد سے آگ کر دے، تیار کر کے رجسٹری۔ تو بہرحال وہ علی شیر بیگ کی بیٹی تھی، اور علی شیر بیگ سلسلہ نقش بندیہ کے خلیفہ تھے۔ ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے، ان کے رسالہ جو اخبار ہے الفضل، اس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح نقش بندی خلیفہ، چشتیوں کے خلیفہ، سور وردیوں کے خلیفہ ہیں کہ نہیں ہیں پاکستان میں؟ کیا وہ سب دعویٰ کر سکتے ہیں میں اس آیت کا مصداق ہوں؟ نہیں دیکھیں، بالکل میں آپ کی بات سے ٹوٹلی انکار بالکل نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، لیکن میرا جو اپنا موقف ہے نا، میں اس کو بھی اوپر نہیں رکھنا چاہتا، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو بھی خدا تعالیٰ کا پیغام، دیکھیں خدا تعالیٰ کا پیغام جو ہے نا، وہ تو صرف قرآن کریم ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے اور جو توحید ہے وہ خدا تعالیٰ کا پیغام ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہا ہے، اب یہ جو چیزیں نا، دیکھیں یہ ڈیزگنیشنز جو ہوتے ہیں نا، لوگوں نے تو ان ڈیزگنیشنز کو بنایا ہوا ہے اپنے کمائی کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جب کسی سے بھی کوئی کام لینا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے ان کو کمائی کا ذریعہ بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ جو شخص بھی میری نظر میں جو شخص خدا تعالیٰ کا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، وہ خدا تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اس کے اوپر کسی قسم کا ایمان لایا جائے۔ اب جیسے آپ ایک کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو میری نظر میں آپ وہی کام کر رہے ہیں جو خدا تعالیٰ ہم سب سے چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جو بھیجا ہے وہ اسی لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچائیں، اور یہ تمام مومنوں کے اوپر بھی اسی طرح سے فرض ہے کہ جس طرح سے نبیوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچایا ہے، اسی طرح سے مومن جو ہیں وہ بھی اس کام کو جاری رکھیں۔ تو میں صرف اس معاملے میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو ہر شخص جو ہے وہ خدا تعالیٰ کا جو پیغام آگے پہنچا رہا ہے وہ خلیفہ ہے۔ لیکن اس کو یہ جو آپ نے جس طرف توجہ دلائی ہے نا میری، وہ بالکل جائز بات ہے کہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے والے پھر ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ تو اگر میں اس کو کہوں کہ اچھا جی میں اس طرح سے پھر نہ بولوں تو ایکسپلائٹ کرنے والوں کو کسی قسم کا موقع نہیں ملے گا۔ میں یہ صحیح سمجھاؤں آپ جو کہہ رہے ہیں؟ ہاں ہاں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا انلارج کریں گے تو اسپیس ملے گی ایسے لوگوں کو، اور میرا نہیں خیال کہ اس کو انلارج کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ ایسے ہی قرآن کے ساتھ لوگوں کو کھلواڑ کرنے کا موقع ملتا ہے جب ہم اس طرح کی وہ اپنی دیتے ہیں نا لچک۔ اس میں قرآن کی جو حکم عمومی ہیں وہ عمومی ہیں، جو مخصوص لوگ مخاطب ہیں وہ اس میں مخصوص ہی لوگ مخاطب ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ماضی کی قصے بھی بیان کیے، حقائقیں بھی بیان کی ہیں، مستقبل کی خبریں بھی ہیں،
سارا کچھ ہے نا. تو یہ جو اس کو ہر چیز کو لے کر ہم اس کو اتنا لارج کر دیتے ہیں کہ جو چاہے اس کے اندر داخل ہو جائے، اس سے بڑی گمراہی پھیلتی ہے، اور اسی سے لوگ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں چیزوں کو اور مس یوز کرتے ہیں لوگ. میں سمجھ گیا صحیح آپ کی بات. بات. بہرحال ایک تو بات یہ جو آپ نے بس آج میرے یہ ذہن میں نہیں تھی، بائی چانس آپ نے بات کی تو میں نے سوچا کہ چلے میں اس پہ رسپونڈ کر دوں. دوسری بات جو میں نے سنی کل وہاں پر، وہ مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے، لیکن میں وہاں پر حسینی صاحب نے مجھے موقع دیا تو میں نے ایک سوال کیا، لیکن حسینی صاحب نے مجھے نا شٹ اپ کال دے کے خاموش کروا دیا. تو میں ان کا آنکھ کا اشارہ بھی سمجھتا ہوں، بڑے سالوں سے واٹس ایپ پہ بھی ہم ان کانٹیکٹ رہے ہیں، تو میں سمجھ گیا کہ وہ نہیں چاہتے. نہیں وہ نذیر صاحب آپ کی نا آواز میں ایکو اس دن بہت زیادہ تھی کل، تو وہ آپ کی آواز آ نہیں رہی تھی صحیح طرح سے، وہ ایسے ہو رہا تھا کہ بار بار ریپیٹ ہو رہی تھی، تو اس چکر میں جو ہے نا وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. نہیں، میں نے جو سوال کیا تھا نا ان کے آگے، سوال وہ سمجھ کے انہوں نے جواب دیا تھا، اور جواب دوسرے لفظوں میں ایک قسم کا ایک شٹ اپ کال مجھے دی تھی کہ چپ کر جا، جلدی مشین چاہت نہ دے. میں خاموش ہو گیا. کوئی وہ نہیں سوال میں نے وہ سوال کریں. سوال میں نے یہ کیا تھا کہ دیکھیں جو مرزا صاحب کہتے ہیں اس بات سے میں بھی متفق ہوں کہ اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے نا تو وہ دو صورتوں سے خالی نہیں ہو سکتا. یعنی یا تو وہ سچا ہے اپنے دعوے میں، یا وہ مفتری ہے. تیسری صورت کوئی نہیں ہوتی. اس میں بالکل کوئی کسی قسم کی فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی کہ چلیں جی ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا سچا ہے جھوٹا ہے، ہم ایک سائڈ پہ ہو گئے. سائڈ پہ نہیں بندہ ہو سکتا. نہیں مرزا صاحب اس نے بھی یہ بات نہیں ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. مرزا صاحب نے جو بھی باتیں کی ہوئی ہیں نا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو مرزا صاحب نے جو دجل پھیلایا ہے، ٹھیک ہے، اوپنلی کہتا ہوں، اس کا نہ صرف وہ جواب دیں گے، بلکہ جتنے لوگ اس کے چکر میں گمراہ ہوئے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں تو بالکل واضح ہیں، آپ کے علم میں وہ آیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ دوزخ میں جھونکے جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ فلانے کو جو ہے نا میرے سے دگنی سزا دو جس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کو بھی ملے گی سزا، لیکن تمہیں بھی ملے گی دگنی سزا، کہ تمہیں عقل نہیں تھی کہ تم خدا تعالیٰ کی کلام پڑھتے اور جو ہے وہ خود تحقیق کر کے ٹھیک ہونے کی کوشش کرتے. تمہیں کیوں ضرورت تھی کہ تم فالو کرو. تو بات صرف اتنی سی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کھول کے بتاتا ہوں کہ میں اس طرح سے کھل کے کیوں نہیں کہنا چاہتا. اس طرح سے کھل کے اس لیے نہیں کہنا چاہتا کیونکہ بہت سارے میرے رشتہ دار جو ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ جو مرزا صاحب کا دعویٰ تھا وہ غلط تھا. ٹھیک ہے، باقاعدہ الفاظ کا چناؤ جو ہے نا وہ انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے بعض اوقات. تو یہ ایک بہت اہم ریزن ہے جس وجہ سے میں الفاظ کا چناؤ ذرا سوچ سمجھ کے کرتا ہوں. وہ ٹھیک ہے، آپ کے سخت رویے سے معاملات بگڑ سکتے ہیں. جو باقی لوگ آپ کے رشتہ دار اس میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے کسی سخت ایٹیچیوڈ کی وجہ سے وہ لوگ بدک جائیں. یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر عقیدے کی بات آتی ہے وہاں پر عقیدہ تو بیان کرتے ہوئے کسی قسم کا بندہ جو ہے نا کمپرومائز نہیں کر سکتا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے. بہرحال بالکل نہیں، میں یہ اچھا، صرف کہتا ہوں کہ مرزا صاحب جو ہیں ان کو میں نبی نہیں مانتا. ٹھیک ہے، تو اب وہ نبی نہیں ہیں. تو اس سے دوسری زیادہ صورت وہی ہے نا مجھے جس کا خود مرزا صاحب نے ذکر کیا ہے ہاں تو حقیقت وہ الوحی میں. ان لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے نا. مطلب مجھے ضرورت ٹھیک ہے، کیا ہے ٹھیک بیان کرنے کی، سمجھ رہے ہیں بات؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ ملک طلعت صاحب ہیں، ان کو جانتے ہیں آپ؟ پہلے بات ہوئی ہے نہیں ملک عوان جن کے نام. اچھا، نہیں مجھے جتنے سال بھی ہوئے ہیں نا یہاں پر سوشل میڈیا پر، یہ پہلا بندہ دیکھا ہے جس نے مجھے اپنا گھر، گلی، محلہ، گاؤں، تحصیل بتا کے کہا ہے کہ میں نے قادیانیت اختیار کی ہے.
یہ دبئی میں ہوتے ہیں، پاکستان میں تحصیل چکوال، گاؤں درمیال، اور پورا یعنی اپنا، ورنہ لوگ بہت کہتے ہیں یہاں پر کہ میں نے جی قادی، میں پہلے بریلوی ہوتا تھا پھر میں احمدی ہو گیا، تو کہنے والے تو یہاں پر ہر ایک کے منہ میں یہ بات ہے، لیکن جب پوچھیں کہ اس بات پر کیسے یقین ہم کر لیں جو آپ کہہ رہے ہیں، تو ان کے پاس کوئی بات بتانے کے لیے ہوتی نہیں ہے۔ اور آپ وہ ہیں کہ آپ ادھر سے چھوڑ کر ادھر آئے ہیں، تو طلعت ملک صاحب خیریت رہیں؟ جی خیریت ہی ہے جی، اللہ دے کرم، شکر ہے رب دا۔ ہوں۔ اچھا چلو اتو دے دوڑ آئے ہو تو میں اتنے تمہیں پھڑ لیا، میں کیا ہوں جایا جے نا کہ ہر موقع تو ہر میدان چ دوڑ نہ جایا کرو، ملک ہو کے تے تسی دوڑ جاندے ہو غلط موقع تے، کوئی چیز نو فیس کرنا پوے تو فیس کر بھی لیا کرو۔ بہرحال آصف صاحب، جی فرمائیں۔ آپ اور ایک دو بندے اور بھی ہیں، وہ بھی میرے ذہن میں ہیں کہ آپ سے مل کر اس لیے بھی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو کسی آپ کے کریکٹر کی وجہ سے یا آپ کی جو ہوتی ہے وہ ڈسپلن کی خلاف ورزی یا ان کا حکم عدولی کی وجہ سے آپ کا اخراج نہیں کیا گیا، بلکہ آپ نے خالصتاً عقیدے کی بنیاد پر، اپنی ریسرچ کی بنیاد پر اس کو چھوڑا ہے، ایسے ہی ہے؟ بالکل، الحمدللہ جی، الحمدللہ۔ اس بات میں تھے آپ مطلب پدیشی؟ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا نا، وہ کم ہے۔ یہ اتنی اہم بات ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا میں اپنی فیملی والوں کو، اپنے دوستوں کو انوائٹ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے اس سراب سے باہر نکلیں۔ تو خدا تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ انسان کے لیے پوری ہدایت ہے، اور میری سب لوگوں سے بات یہی ہی ہوتی ہے کہ دیکھو بات اب جیسے مثال کے طور پہ احمدیہ کا عقیدہ ہے کہ جی خلیفہ جو ہیں وہ ڈیوائن گائیڈنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے رہنمائی حاصل ہوتی ہے خلیفہ کو، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے اس لیے خلیفہ کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، تو کوشچن پھر یہ آ جاتا ہے کہ آپ اگر یہ بات سوچ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو خدا تعالیٰ کے کلام پہ شک ہے۔ خدا تعالیٰ کو تو اپنے کلام پہ شک نہیں ہے، اس نے تو صاف کہہ دیا کہ نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے۔ یا تو آپ پھر متقی نہیں ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی آپ کو تو جو ہے ایک ٹیچر کی ضرورت ہے جو آپ کو، دیکھیں اس چیز سے انسان جو ہے نا وہ نظریں نہیں چرا سکتا کہ بعض اوقات انسان کو ٹیچر کی ضرورت عامر پڑتی ہے، نذیر صاحب، لیکن ہاں جی عامر نذیر صاحب، عامر نذیر صاحب، جی ملک بول یار بول جی کسی طلعت ملک صاحب کی حال چال نے گل کرو تسی، وہ شاید بیک پہ ہو گئے۔ میں گل یہ کرنا کہ اگر تسی سارے بھرا چپ ہو جاؤ تے مینوں اللہ لیاؤں تھوڑی دیر انہاں نال گل کرن دیو، اجازت دیو۔ کرو جی کرو۔ بولنا نے وچ ایمبولینس کوئی نہیں لے کے آئے گا۔ نہیں کوئی نہیں، ایمبولینس دی ہن تانوں لوڑ ہی کوئی نہیں، تسی ویسے ہی قبر دے نیڑے تیڑے ہو۔ وہ قبر تے اللہ نو پتہ ہے کہ قبر نے لین سارے نے جانا ہے، ایک ہی کسی نو مینا تانا ہے۔ نہیں طلعت صاحب، یعنی اس ٹائم چلو تھوڑے اس واسطے زیادہ ہی دسی ہو دا گئے کہ ملک تسی صاحب۔ ہن مسلمان ہو جاؤ، ہن کوئی نہیں عامر ٹائم رہ نذیر گیا، اس واسطے دسی دا صاحب، مینا اللہ معاف کرے، سانوں تے یہ بھی نہیں پتہ بھی طلعت تہاڈے تو صاحب پہلے اسی ٹر جیے۔ عامر نذیر صاحب، اگر ایک مجھے سیکنڈ ذرا ہولڈ اجازت رکھیو طلعت دیں، صاحب، میں مجھے عامر ہاں جی، صاحب اگر مجھے اجازت دیں تو مجھے تھوڑی دیر بھائی سے بات کرنے دیں، اور کوئی ایمبولینس بیچ میں نہیں لائے گا۔ دونوں چکر ہے نا، دیکھیں وہ ایم ڈی اے نہیں سنو نہیں، وہ ایک ایم ڈی منٹ اے چھوڑ کر ایک سرکاری منٹ ایک مسلمان منٹ بنے ہیں، میں سرکاری مسلمانی چھوڑ کر ایم ڈی بناؤں، تو ہم دونوں میں فرق سب کے سامنے آ جائے گا، یہ انہوں نے کیا دیکھا اور میں نے کیا دیکھا۔ آپ کے اس سٹائل سے، میری بات سنیں نا، چیک کر لیتے ہیں، لیکن یہ اس کے لیے پہلے سب سے میزبان کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میزبان جو ہوتا ہے وہ مہمان سے پوچھتا ہے، اور پھر جا کے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، میں نے ایسے نہیں ہوتا۔ چائنیز زبان میں نہیں پوچھا، میں نے آپ کو مخاطب کر کے درخواست دی ہے اگر آپ اجازت دیں تو، پھر اگر میں نے چائنیز میں پوچھا ہے نہیں جو وہ زبان آپ کو ٹھیک ہے، سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر آپ مجھے یہ کہیں کہ ایسا ہوتا ہے۔ آپ مجھے اللہ تعالیٰ نے عقل اور نہیں شعور مانگی تھی۔ عطا فرمایا ہے، میں نے آپ سے اجازت ہاں مانگی اور مخاطب کیا آپ کو۔
نہیں، آپ نے مانگی تو اجازت ہی ہے، لیکن جو الفاظ کا چناؤ آپ نے کیا ہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ میں اور آپ ٹرک ڈرائیور ہیں اور وہ ہیں کمپیوٹر انجینئر، جی جی انہوں نے کیا ہوا ہے ماسٹر کمپیوٹر میں۔ میں بھی اے ٹرک میں ڈرائیور بن کمپیوٹر جاؤں انجینئر گا. سال ہے نا، انجینئرنگ باہر لے آنا، میں تھوڑی دیر اجازت دے دینا، سیانے تو بڑے ہو آپ نذیر صاحب، آپ میں وہی کہہ رہا بڑے ہوں نا، سیانے ہو، میں کہنا اتنے میں سیانے وہی ہو، عرض کر رہا ہوں نا کہ میں کہنا میں آپ کو مان گیا ہوں، وچو سن سارا پتہ ہے۔ نہیں، میں نے جو عرض کی ہے وہ دیکھیں یہ یہ ہے۔ میرے پیارے بھائی ہیں، محترم ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اچھا اخلاق کے اندر رہ کر بات کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، ایک شرط پر میں ان سے اجازت مانگ سکتا ہوں کہ ہوں آپ نے ان کو وہ نہیں کہنا، ایمرجنسی بٹن نہیں جیسے آپ دباتے، کہ قرآن کی ایک آیت اگر آپ مجھے بتا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، تو پھر میں جناب آج ہی قادیانیت چھوڑ دوں گا۔ وہ بٹن دبا کے اس کے لفٹ کے ساتھ چمٹ نہیں ہماری جانا، آپ نے دکھتی آپ بات نہ اور کرے، کرنی۔ ہماری دکھتی رگ پر تم ہاتھ رکھ دیتے ہو، اے نہ رکھیا کرو، اور اس کے علاوہ میرے اور آپ میں نہیں، اس کے فرق ہی علاوہ کوئی اور کوئی نہیں ہے۔ بات ہی کوئی نہیں نا آپ کے میں پاس، کہہ رہا ہوں مطلب اس کے میری بات علاوہ سنیں نا۔ عامر صاحب، اس کے علاوہ ہم میں اور آپ میں فرق ہی کوئی نہیں ہے، آپ بنائی رکھو جو مرضی ہے۔ میں تو یہ اہل سنت جماعت چھوڑ کر آیا ہوں اور احمدی ہوا ہوں، خدا شاید ہاں، اس کے علاوہ فرق ہی اہل کوئی نہیں، سنت چھوڑ کے یہ دو عقیدوں کے دو بریلوی، ہاں، معمولی سے فرق ہے، معمولی سے فرق ہے، آپ کا دیکھیں پتہ فرق ہے، ہوگا۔ معمولی سے فرق ہے۔ میں تھوڑی سی اس بارے میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ نہیں وضاحت دیکھیں نہ کریں، آپ مجھ سے بات کریں ہاں میرے جی، پیارے بھائی، میں سارے مسلمان جو آپ سے ہیں، اسلام طلحہ صاحب ان کو سیکھنا بات چاہتا کرنے ہوں۔ دیں، آپ نے طلحہ صاحب ان اسلام کو کو بات کرنے دیں، ایک پھر منٹ آپ سر، ایک موقع منٹ دیتے ہیں۔ ایک منٹ ایک منٹ دیکھیں، میں آپ اسلام پر آئے ہیں بقول آپ کے، اور میں ایک کافر ہوا، تو آپ مجھے اسلام کی راہیں بتائیں، اور بتائیں کہ کون سی چیزیں کر کر میں نے مسلمان ہونا ہے، اور آپ نے کیا دیکھ کر احمدیت میں خامیاں اسلام کے مطابق قرآن سے آپ نے اسلام قبول کیا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے ماشاءاللہ یہ آپ لوگوں کا اسلام چھوڑ کر کیوں احمدیت قبول کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، صبر رکھیں۔ سب سے پہلی بات نا، آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ جماعت احمدیہ کا جو مجھے سخت الفاظ استعمال کرنا میں پسند نہیں ہے، لیکن میں نا اب ان چیزوں کو چورن کہتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ جماعت احمدیہ جس طرح سے وہ آتے ہیں نا بسوں میں، پاکستان کی بسوں میں چورن بیچنے والے، تو یہ دو چار پھکیاں ہیں رکھی ہوئی جماعت احمدیہ نے۔ ایک تو یہ کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، مربع بھی کھلاؤں گا میں آپ کو، بے ہاں فکر جی ہو ہاں جائیں، جی ہاں جی، اچار بھی کھلاؤں گا، آپ یہ ہاں جی چورن اچار اور بھی ان سے کھلائیں، باہر نکلیں، کوئی علمی بات کریں مجھ سے ہاں کہ جی آپ ہاں نے جی، کیا دیکھا ہے جی احمدیت جی میں میں، بتا رہا قرآن ہوں، سے کون سی خامیاں دیکھی؟ نہیں نہیں، یہ چورن مربے نہ بتائیں نا مجھے، اب قرآن ہاں سے جی ہاں بتائیں جی، مجھے اب کہ کون سی طلحہ صاحب چیز ان کا صاحب ہماری میری بات بھی بات دیکھی۔ کرنے سنیں، دیں، مہربانی میری بات کریں۔ سنیں نا، میں آپ نے ایمبولینس آئے میری گی، بات مجھے سنیں پتہ طلحہ ہے صاحب، ایمبولینسیں تیار کھڑی ہیں، آپ نے انڈیجیبل ایمبولینس کی سرکاری خدمت مسلمان کہا، 24 میری بات آور تو سنیں نا محترم، اویلیبل۔ آپ نے اب تو سرکاری کال کرنے کی مسلمان ضرورت نہیں پڑے سرکاری گی۔ کافر کہا، آپ کو حق ہونا چاہیے، ان کو حق نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں کہ میں تو نہیں، میں نے ملک کہ چورن اور یہ بیچنا اور فلانا کرنا، سر بھائی دیکھیں ہمیں تو یہ اگر انہوں نے قرآن سے چورن بات کہہ کریں، دیا، آپ وہ آپ بتائیں، کو برا آپ لگ مجھے گیا، مسلمان کرے آئے، مجھے مسلمان آپ کرے نے جو بتائیں۔ سرکاری مسلمان کا لفظ استعمال کیا وہ عامر نہیں آپ کو برا صاحب، لگا؟ عامر صاحب ابھی ایکسیڈنٹ ہوئی نہیں، ایمبولینس پہلے تیار کر ہوٹل لگا کے آپ پاس کھڑے ہیں، نہیں، میں ایکسیڈنٹ انصاف کی ہونے بات کر رہا دیں۔ ہوں، انصاف کی ابھی اور عدل کی نیچے بات اب کر رہا ہوں۔ یہ 50 بندے بیٹھے ہوئے، انہیں بھی تو پتہ لگے میرے بھائی کیا دیکھ کے مسلمان ہوں آپ، شاباش اللہ بھائی شاباش، میں بتاتا ہوں شاباش کیا ہوتی ہے، اجازت دیں مجھے بات کروانے دیں، کروائیں ہاں جی ہاں جی، میں نے صرف اتنا اجازت عرض کیا ہے عامر کہ صاحب وہ آپ چیز اگر ایسا اپنے کریں، لیے پسند آپ عامر اگر کرتے ہیں۔ ایمبولینس کو روک لیں، گاڑی بند کر کر چابی مجھے دے دیں، میں ادب احترام سے بھائی کے ساتھ بات کروں گا، بات کرنے دیں مجھے پلیز۔ عامر صاحب ٹائمر لگا لیں، ٹائمر لگتا ہے۔ ہاں، ایسے ہی کرنا پڑے گا، بڑا ٹائمر تسی مشکل ہو 9 جاتا ہے۔ بندے گل کرو گے میں اکلا کراں گا نہیں نہیں، کوئی ٹائمر۔ بندہ نہیں بولے گا، کوئی بندہ نہیں بولے گا، 9 بندوں نے کیوں بولنا؟ لیکن عامر صاحب آپ نے وعدہ کرنا ہے ایمبولینس نہیں لے کے آئیں گے۔
नहीं एम्बुलेंस कौन सी? एम्बुलेंस तो लानी पड़ती है ना जी। बात यह है, कई दफ़ा ऐसा होता हाँ है कि होस्ट जो कर रहे होते हैं ना, उनको इंटरवीन करना पड़ता है, भाईजान जब भी वो तो। टाइम दे दे, जो मुझे दे, जो आपको दे, 2 मिनट दे, 1 मिनट, वो आप अपनी बात करें, मैं अपनी, वो बीच में बोले नहीं। आप मेरे से बात ठीक। करें, लोगों को पता नहीं चले, बोलेंगे मुझे नहीं, मुसलमान लेकिन बनाना। जब आप कोई हद क्रॉस करेंगे, ज्यादती करेंगे, मैं बेइंसाफी आपसे की बात वादा करेंगे। कर रहा हूँ, मैं इखलाक के दायरे के अंदर रह के आपके अकीदों के खिलाफ कोई बात करूं, आपने भी तो मेरे अकीदों के खिलाफ बात करनी है। वो ये जो मसला लफ्ज सरकारी मुसलमान गाली आपने गलौज। बोला है, ये दुरुस्त था? अच्छा जी, आप पहले सुन्नत जमात मुसलमान, मैं अहमदी मुसलमान, चले आए बात करें जी, आप चलो। हेलो, एक वंड कहानी कितों पाई जाए? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੰਡ के देखिए जी, सैंताने। मैं जी सिर्फ मुसलमान हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ मुसलमान हूँ। मैं अच्छा ना अपने आप को अहले सुन्नत मुसलमान कहता हूँ, ना मैं अहले शिया मुसलमान कहता हूँ। मैं सिर्फ एक मुस्लिम हूँ, वो वाला मुस्लिम जो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ठीक अच्छा, है। वो मैं सिर्फ मुस्लिम हमारी हूँ। जबान में कहते हैं अखियो अन्नी ना नूर परी जी। चले फिर भी बात करें आप जी। अच्छा जी, ठीक है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जमात अहमदिया ने लोगों को जमात अहमदिया में बुलाने के लिए कुछ चीज़ें तैयार की हुई हैं और वो उन्हीं के गिर्द घूमते हैं। उसमें से दो चीज़ें हैं। एक तो है जी, नबी आ सकता है, ठीक है। और दूसरा ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो गए हैं, ठीक है। बात ये है कि मिर्ज़ा साहब की किताबें कोई पेश करता ही नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जब वो मिर्ज़ा साहब की किताबें अगर पेश करेंगे तो मिर्ज़ा साहब की कही हुई बेशुमार बातें जो आ जाएंगी, कंट्रोवर्शियल बातें आ जाएंगी, उसकी वजह से लोग जो हैं वो बिदक जाएंगे। मैं अब आपको बताता हूँ, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का, मुसलमानों में बेशुमार तादाद है ऐसे मुसलमानों की जो एक सेकंड इस के लिए माफी चाहूंगा। आमिर नजरीर अब आप साहब, अगर आपने दरमियान में टाइम काटेंगे तो रखा फिर है? ये तो बड़ी नहीं, बुरी बात है। 1 मिनट से 1 मिनट मैंने पहले आपसे इजाजत ली और माफी मांगी है। आमिर साहब, आपने टाइम रखा है या किस तरीके से बात करें? लो जी, टाइम लगा देते हैं, टाइम लगा देते हाँ, हैं। बस ऐसी बात है जी। और आप अगर मुझसे सवाल करना। हाँ जी, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कि जमात अहमदिया जो है उसमें ये अक़ीदा है कि जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो गए हैं और वो आ नहीं सकते, ठीक है। बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं दुनिया में पाए जाते जो ये मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो चुके हैं और वो नहीं आ सकते। गामदी साहब भी उनमें से एक हैं। जो गामदी साहब को सुनते हैं वो इस बात को मानते हैं कि जी ठीक है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो चुके हैं और वो अब नहीं आएंगे। और ये अहादीस जो हैं ये ऐसी हैं जिसमें इनमें अशकाल हैं और वो क्वेश्चन रेज़ हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब इमाम मेहदी के बारे में जब बात करते हैं तो इमाम मेहदी के बारे में मिर्ज़ा साहब ख़ुद कैटेगोरिकली कहते हैं कि वो तमाम अहादीस जो इमाम मेहदी के बारे में हैं वो उनको रद्दी की टोकरी में डालते हैं, ठीक है, वो नहीं मानते। तो ये दोनों चीज़ें तो बात ही ख़त्म हो गई। तो मिर्ज़ा साहब ख़ुद भी इस बहस के बारे में कहते हैं कि इस बहस की दो टांगें हैं। एक तो ये टांग है कि दज्जाल आएगा और दूसरी टांग ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे। कुरान से ये दोनों टांगें कुरान और अहादीस से ये दोनों टांगें टूट जाती हैं। तो जब मिर्ज़ा साहब ख़ुद ये कह रहे हैं कि ना कोई दज्जाल आएगा, ना हज़रत ईसा आएंगे, तो फिर इसका मतलब ये है कि अब उनके दावे की बुनियाद उन्होंने ख़ुद हिला कर रख दी है। जब उनके दावे की बुनियाद हिल चुकी है तो मसला ख़त्म हो जाता है। और बात यह है, मैं आपको बताता हूँ, ईमान के जो 6 अज्ज़ा हैं उनमें नबी होना जुज़ है और मिर्ज़ा साहब चूँकि वो नबी नहीं हैं तो इसलिए उन पर ईमान लाना ज़रूरी नहीं है और इसलिए जो है ना मैंने अहमदियत छोड़ी है कि वो नबी नहीं है। जी चंदा सिस्टर, अपना माइक अनम्यूट कर ले पहले।
जी मैं तो बस ऐसे ही डिस्कशन सुन रही थी। मेरा मोजब बना था कादियान जाना। मैंने अपना पहले भी बताया है कि कादियान जाना, और जिस शिरक से हमें मना किया जाता है कि आपने मतलब कब्रों की पूजा नहीं करते, हम डिफरेंट लोग हैं, लेकिन उधर जाके पूजा पाठ से भी बहुत काम आगे था। वो मोहब्बत में था या जो भी, फिर अगर मोहब्बत में था तो फिर हमें दूसरे जो फिरके वाले हैं उनको उनके लिए दिल में बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए था। तो उधर जाके जो मनारतुल मसीह की एक किस्म की पूजा करना, उसको हाथ लगा के चूमना, और सारे रास्ते हमें ये बताया गया था मुरब्बियान ने कि ये जो जगह है ये अर्ज़े हरम में, ये हरम पाक समझ के इधर पाँव रखना है। और मतलब उधर जाके बैतुल दुआ को देखना, फिर बैतुल फ़िक्र को देखना, फिर सुबह सुबह जहाँ पे मिर्ज़ा साहब वॉक करते थे स्टेशन तक, वहाँ तक जाना, फिर जिस छप्पड़ पे बैठते थे नहाते थे उस छप्पड़ की ज़ियारत करना, फिर वो जो डड्डुओं वाला खूह था जिसमें इतने गिट गिट लंबे डड्डू और वो लाल बेग थे मूंछों वाले, उधर का पानी पीना, रोटियां इकट्ठी करना तबर्रक के तौर पे। तो ये जो पढ़ी लिखी जहालत थी ना, वहाँ जाके महसूस हुई। और फिर लोगों के दरवाजे खटका खटका के उनको दावत देना कि प्लीज़ हमारी जलसागाह खाली है, इसको भरें, आके दूर दूर करके बैठें, सारी बस्तियों को दावत देना जाके, क्योंकि उधर तो सारे पाकिस्तान से लोग गए हुए होते हैं। तो वो मेरी वजह बनी थी। कादियान का सफ़र मेरे दिल में ऐसी गिरा मार गया था कि उसके बाद फिर कुट कटापे का सफ़र जो था, क्योंकि मेरे वालिद जो थे बहुत कट्टर कट्टर किस्म के मोहब्बत रखते थे मिर्ज़ा कादियानी से। तो ये मेरी वजह बनी थी। हाँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जी तलत मलक साहब, आ गई बारी। माइक अनम्यूट कर लो, फिर ना आख्यो मेरे सेकंड ज़ाया हो गए ने। ये 5 बंदों ने बात करनी है, मैं तो इस तरीके से बात नहीं कर सकूंगा, लेकिन मेरी बहन ने जो बात की इनको मैं आंसर दे दूंगा। मेरी बहन अपनी जगह पे पहुंच गई है, जाए 7 शरीफ पाए धमालें, पट पट के धमालें पाए, पीरों से नबियों से मांगे, पुत्र मांगे और औलादें और पता नहीं जो भी मांग सकती हो मांगे, दाता दरबार जाए पाए धमालें, अब ठीक जगह पहुंच गई हैं। वहाँ शिरक था, अभी माशाल्लाह आप अल्लाह की वादिहानियत के पास आ गई हैं। बहुत आला है मेरी बहन, बहुत आला। आपका इतने ज़बरदस्त चॉइस आपने किया। पाकिस्तान में हर महल्ले कूचे में एक दरबार है, बहुत माले होते, बाबा जी दे दो पुत्र, दे दो बेटा, दे दो बाबा जी, साड़ियाँ दुआवां कबूल करो, बकरे काटो बाबा जी के नाम के। अल्लाह ताला कहता है मेरे नाम के सिवा किसी चीज़ पर न्याज जायज़ ही नहीं है, लेकिन बाबा जी के नाम की दे, बाबा जी के नाम सदका दे दे, उनको अच्छा, बकरे ਤੁਹਾਨੂੰ दे, ਤੇ ਵੀ नहीं पैसे याद दे। रहा गल मुझे किहदे नाल करनी इजाजत दे सी। दे आमिर साहब खामोश हो जाए। तो अच्छा मेरी ठीक। बहन अभी एक्यूरेट जगह पे आ गई है। अब माशाल्लाह आसानी है, हर शहर में हर मोहल्ले में दरबार है, संभालना पाइया उथे उथे माशाल्लाह। इधर शिरक है, मसीह के मीनारे को प्यार देना शिरक है, बाबा जी से मांगना ये तो हलाल है, इस्लाम में जायज है। मंगियो बाबा जी ते ढोल मारो, तमाला पाओ, जी बाबा जी बाबा जी पुत्र देना है, बाबा जी आजाद करा दो, कैदा बरी करा दो। माशाल्लाह अब आप एक्यूरेट जगह पर पहुंची हैं जहां पर शिरक नहीं है। मुबारक हो मेरी बहन आपको। और आमिर सर मैं माफी चाहता हूँ अगर 1 to 1 से बात करानी है, जो आपको पता है, आपको सारा पता, काके नहीं है, लेकिन आप बात नहीं कराएंगे मुझे पता है। नहीं, बात आपने करनी किस मौजू पे है? क्या बात आपने करनी है उनसे? जिया भाई, आपने कोई ज़रूरी बात करनी है ठीक है, नहीं तो आपको फिर नीचे उतार देते हैं। ये पता नहीं कौन सी बात उनसे करना चाहते हैं। मैंने तो कहा है कि आपने सिर्फ इस वो जड़ को चिमट नहीं जाना कि भाई मेरी जान छुड़ा लो, कुरान की आयत पेश कर दो, ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा साबित कर दो, नबी अलैहिस्सलाम का वो ख़ातमुन नबीयीन उनको साबित कर दो कि अब उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो बात करवा देते हैं। अगर आपने ये उनसे पूछना है, ये सवाल जवाब करने हैं कि उन्होंने कादियानियत क्यों छोड़ी, क्या उनको उसमें गलती नज़र आई, अगर तो आपने ये सवाल जवाब करने हैं तो ये लें जनाब, आपको मौका दे देते हैं। जी तलत जी साहब। बात ये है आमिर साहब, अगर मैंने कुरान से कोई सवाल पूछना है उस पर आपको एतराज़ है,
یہ ہے نا پوچھی ساڈی دکھتی رگ تے ہاتھ نہ رکھی، عیسیٰ علیہ مطلب السلام دی حیات وفات تے قرآن کو نہیں نہ ملک پوچھی۔ صاحب، بات مجھے پتہ ہے اجازت کیا ہے، دے دیں، مجھے میں اجازت معذرت دے دیں، چاہتا مجھے ہوں کہ ہم آپ اجازت دے کی دیں، بات کو مجھے کاٹ رہا ہوں. اجازت دے آپ دیں، کو اجازت دے سر دیں پلیز، سر مجھے مجھے اجازت ایک دے دیں، میری بات مجھے مکمل ہونے دیں پیارے بھائی، آدھا آپ منٹ ماشاء اللہ۔ آدھا منٹ اب دے آپ دیں. اسلام میں آئے ہوئے ہیں، اسلام کی باتیں دیکھیں نا، میں نے ان سے اجازت لے کے انہوں نے مجھے دی ہے تو میں بولوں، میری ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا، ایک منٹ بھی نہیں لگاؤں گا، پھر آپ بات کریں۔ تو چلو میں عامر نذیر صاحب، میں اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات نہیں کروں گا، غیر پارلیمانی لفظ کوئی استعمال نہیں کروں گا، اور ان سے بھی یہی امید رکھوں گا، کیونکہ آپ کے پاس جب جواب نہیں پڑتے تو آپ ایسی لینگویج پر آ جاتے ہیں جس سے اگلا بندہ مشتعل ہو کر بری بری باتیں کرنے لگتا ہے، اور آپ کہتے ہیں اوہ دیکھیں یہ ہو گیا۔ تو میں آپ لوگوں سے بھی یہی توقع رکھوں گا کہ آپ بھی ماشاء اللہ پارلیمانی لفظ استعمال کریں گے، تو وہ جو سوال مجھ سے پوچھنا چاہیں دنیا جان کے میں اجازت دیتا ہوں، کیا اخلاق کے اندر رہ کر پارلیمانی لفظوں پہ، تو آپ بھی مجھے اجازت دیں، گھبرانا نہیں ہے۔ آپ گھبرا جاتے ہیں عامر نذیر صاحب، وہ تو مجھے جانتے نہیں ہیں ماشاءاللہ، آپ تو ماشاءاللہ مجھے جانتے ہیں، میرے پاس علم کوئی نہیں ہے، میرے پاس علم کوئی نہیں ہے، تو حوصلہ رکھیں اور خاطر جمع رکھیں، ان سے بات ہونے دیں، اپنی ایمبولینس کو کھڑا کر اس کی مین سوئچ کی چابی نکال کر پھینک دیں تھوڑی دیر کے لیے، جو نہیں آپ کرنا نے، آپ نے، مجھے پتا ہے یہ ہو ہی نہیں سر جی سکتا انہوں نے کہ کوئی آپ بات میرے نہیں اوپر کرنی، لگا۔ انہوں نے مجھے کوئی پتہ چل بات گیا نہیں ہے، کرنی عامر صاحب، میں وہی میں کوئی بتانے بات صرف لگا نہیں ہوں یہ کہ کرنی. عرض جو کروں آپ گا، نے، آپ فکر نہ کریں، آپ فکر فرق اللہ جی، صاحب نہیں آپ آپ نے کرنی. جو اپنا بات کریں، وصف، جی آپ آپ بات نے جو کریں اپنی عامر صفت صاحب۔ بیان کی ہے کہ میرے پاس علم نہیں ہے، اس کے متعلق کسی سیانے نے لکھا ہوا ہے کہ جو جاہل بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ بحث نہ کرو، پہلے تو وہ جھوٹا پڑے گا پھر آپ کو گالی دے گا، ویری گڈ، بڑی عقل کی بات کی آپ جب نے، جھوٹا پڑ جائے گا پھر گالیاں دے گا، تو ڈر بالکل بھی یہ لگتا آپ ہے۔ نے ٹھیک بات کی، میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ سر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، مسئلہ نہیں، مسائل ہے ملک سر، صاحب، فکر نہ کریں۔ ملک صاحب میں آپ کو ایک عامر بات صاحب بتاتا ہوں. اجازت ہے اب؟ نہیں اگر آپ نے عامر صاحب، سوال جواب کرنے تو کرنے، مناظرہ ایمبولینس نہیں نہ کرنا۔ انہوں لائیے نے گا، کرنا نہیں ہے ایمبولینس کوئی یہ جو سوال. بول رہا ہے یہ ایمبولینس ہے، ایمبولینس نہیں لانی۔ جی میرے سر بھائی آپ انہوں نے بات کریں۔ سوال کوئی نہیں کرنا، ان کے پاس کوئی سوال نہیں ہے. میں یہ دسنا نا، میں آ گیا نا جی، میں بتا دوں میں یہ سوال شروع سے لے کر اب تک ایمبولینس کا کر رہے ہیں. ان کو جو ہاں 2 منٹ پہلے بس ملے تھے، انہوں نے وہ چندہ بہن نے جو باتیں کی تھیں، ہماری بڑی وہ اچھی بہن ہے، انہوں نے جو بات کی تھی وہ ان کی بات کو پکڑ کے جو ہے انہوں نے پورے 2 منٹ اپنے ضائع کیے. بھائی آپ کو جو میں نے باتیں بتائی ہیں، آپ میری بات پہ تو کریں نا، آپ بات تو میرے سے کرنے آئے ہیں. تو چندہ بہن نے جو اپنے چیزوں کا اظہار یہ کیا ہے، یہ آپ اس چندہ کے اوپر بہن پورے 2 منٹ ضائع کیے. اسی پہ شروع ہو گئے ہیں۔ ہاں جی. اور یہ جب سے یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت سے صرف اور صرف ان کی ایک ہی بحث ہے کہ جی آپ نے درمیان میں ایمبولینس نہیں لانی. بھائی علمی گفتگو آپ نے کرنی ہے تو آپ سوال تو کریں، آپ تو سوال کر ہی نہیں رہے کوئی بھی. اچھا میں آپ سے عامر باتیں نذیر جو صاحب میں آپ سے کرن سوال دو، پوچھتا کالن ہوں، کرن دے دو، تو عامر صاحب خاموش ہو جائے ابھی پلیز۔ اچھا جناب، آپ نے کیا چیز دیکھی ہے کہ آپ کو جو ادھر نظر آئی ہے، مسلمان باپ ہوئے ہیں اور وہ وہاں پر نہیں تھی ہاں احمدیت میں، وہ بتا۔ اس طرح کے سوال کریں، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ عامر جزاک اللہ. صاحب آپ آپ نے اپنے اس کو خاموش رکھیں، اگر ابھی ہاں آپ جی، نے کوئی بات کی تو میں نکل جاؤں گا، ٹائم کا آپ ہاں جی، بتا سکتے ہیں، وہ آپ کا حق ہے کہ آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، بس پلیز ہاں جی۔ جی. میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام ٹائم میں رکھ میں نے لیجیے گا کیا عامر بھائی، بات ٹائم رکھ دیکھی. لیجیے گا پلیز۔ ہاں جی، ہاں 2 اسلام میں منٹ میں میں نے کیا بتا دیں۔ بات دیکھی جو مجھے احمدیت میں نظر نہیں آئی. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. اسلام جو ہے نا وہ قرآن ڈیفائن کرتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن جو کتاب ہے نا اللہ تعالیٰ کی، وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ اسلام کیا ہے. جماعت احمدیہ جو دکھا رہی ہے وہ قرآن کے ایڈیشن میں دکھا رہی ہے، جس کو بدعت کہتے ہیں. قرآن کے ایڈیشن میں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی خلیفہ خدا بناتا ہے اور یہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جتنی چیزیں ایکسٹرا ہیں نا، یہ خدا تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهُ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو احادیث ہیں ان کے علاوہ اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے علاوہ کس بات پہ تم ایمان لانا چاہتے ہو. تو مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں اس بات پہ ایمان لاؤں کہ ہاں جی
خلیفہ خدا بناتا ہے، اور جو ہیں خلیفہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائنلی گائیڈڈ ہیں، ان کی رہنمائی جو ہے اگر ہوگی تو ہم جو ہے وہ، یہ تو ساری بتوں کی پوجا ہے، یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہے۔ اب یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی آپ نے اسلام میں کون سی، میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں۔ آپ یہ بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جماعت احمدیہ میں دو موقف پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ جی ہم احمدی جو ہیں یہ ہم صحیح اسلام پہ ہیں، اور احمدیت سے باہر جتنے بھی ہیں وہ ایک جھوٹے اسلام پہ ہیں۔ تو آپ اس طرح سے آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارا احمدی اسلام جو ہے اس کے مقابلے میں آپ نے جھوٹے اسلام میں کون سی بات دیکھی؟ یہ بات ہی غلط ہے اپنے آپ میں۔ بات صرف یہ ہے کہ اسلام صرف وہ ہے جو خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہہ کر دے دیا ہے ہمیں۔ اگر ہم اس سے باہر کہیں ادھر ادھر جائیں گے ٹھیک ہے، تو وہ ٹھیک ہمارا اسلام نہیں ہے۔ ٹھیک جی ہے، جو آپ کے بات آپ سوال کو کا جواب سمجھ مل آئی گیا؟ وہ یہ ہے کہ آپ جہالت کی وجہ سے قادیانیت کو چھوڑ کے اسلام کی طرف آئے ہیں، اور یہ اسلام سے اسلام کا سفر نہیں ہے، کفر سے اسلام کا سفر ہے۔ یہ ایمبولینس نہ لے کے آؤ عامر صاحب، نہیں، واسطہ میں نے ڈاٹا ان کی صاحب کو، اللہ اور ختم رسول کروائیے، کا۔ میں نے کلوز کروائیے بات ان کی، نہیں، آپ اپنی بات اپنی جگہ رکھیں پلیز۔ وائنڈ بات اپ یہ ہے کروائیے نا۔ پیارے بھائی، ابھی تک آپ نے مجھے کوئی نہیں بتایا، آپ نے یہ اعتراض بتایا کہ میں نے احمدیت میں یہ دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، اور آپ کو اس پر اعتراض ہے، اس لیے آپ مسلمان ہو گئے۔ یہ شرک ہے، اور پتہ نہیں آپ نے بتایا یہ وہ کیا نام بتوں کی پوجا۔ ماشاءاللہ بہت علمی لگتے ہیں مجھے آپ کے پاس سر علم میں آپ کو ماشاءاللہ۔ بتاتا ہوں، وہ آپ اپنے اگر پاس قرآن، رکھو بھائی، ہو بھائی، آپ کو کسی نے نہیں سکھایا کہ جس کا ٹائم، میں آپ کی ٹائم میں ایک لفظ نہیں بولا، نہیں، آپ نے ٹھیک ہے سوال چلیں بھائی؟ کرنا ہے، ٹھیک ہے، بات آپ کریں، سوال بات کریں، کریں، سوال سوال کریں۔ کریں، جی سوال کریں۔ تو ماشاءاللہ یہ کتنا بڑا آپ نے مجھے وہ اعتراض بتا دیا۔ عامر صاحب سن لیں، انہوں نے احمدیت اس لیے چھوڑی ہے کہ احمدی جہالت کی کہتے وجہ سے۔ تھے خلیفہ خدا بناتا ہے، تو خلیفہ خدا نہیں بناتا۔ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ احمدیت کا کیسے ہے کہ خلیفہ کیسے خدا بناتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تم سب کو میں نے پیدا کیا، میں تو اپنے ماں باپ نے پیدا کیا بھائی، ماں باپ کا ذریعہ بنا ہے، لیکن یہ نظام قدرت کے اندر ہے، یہ سارا قدرت کا نظام ہے، قدرت نے پیدا کی انسانوں کو، لیکن اس کا وسیلہ کیا بنے ہیں یہ۔ اسی طرح احمدی جماعت یہ کہتی ہے کہ نظام قدرت ہے، اللہ کی جو جماعت ہوتی ہے سچی، اس کے خلیفہ ایسے نہیں کہ اللہ اوپر سے حکم دیتا ہے تو بنو، یہ تو ہمارے سامنے چیزیں موجود ہیں کہ ہم انتخابات کراتے ہیں اور اس کے اندر خلیفہ بنتا ہے، اس میں اللہ کی تائید ہوتی ہے۔ کوئی ایسا کام ہے، جیسے آپ کہتے ہو کہ دنیا میں کوئی درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، تو ہمارا بھی یہی موقف ہے۔ سوال لیکن ماشاءاللہ آپ نے آج علمی بات کر دی میرے سامنے کہ اتنا بڑا موقف آپ نے رکھ دیا کہ خلیفہ خدا نہیں بناتا، اس لیے آپ نے احمدیت چھوڑ دی۔ سوال کریں، سوال کریں۔ ایمبولینس صاحب ہوٹر نہ لگائیں پلیز۔ آپ نے کہا تو میں نے میرا سوال کرنے ہیں، مجھے یہ سوال ہو رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، میں ان کے جواب پر تبصرہ کر رہا ہوں عامر صاحب۔ اچھا، ابھی تبصرہ ایمبولینس صاحب، ایمبولینس صاحب، ایمبولینس صاحب، آپ ایمبولینس ہیں، یہ مجھے پتہ ہے تبصرہ آپ اس نے کے آنا بعد ہے، یہ سوال ہو ہی کریں نہیں گے، سکتا۔ چلیں ٹھیک ہے، اب کر لیں سوال، 2 منٹ آپ کے ختم ہونے والے ہیں، سوال کر اچھا لیں۔ سنیں، میں نے آپ مجھ سے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے یہ اسلام، یہ جو آپ اہل سنت اسلام کیوں چھوڑا ہے اور احمدی اسلام کیوں قبول کیے۔ سر میں نے تو جناب آپ سے، آپ سے ایمبولینس کسی نے پوچھا ہے؟ آپ سے کسی نے نہیں میں پوچھا نے ہے؟ نہیں پوچھا، میں نے پوچھا بھائی ہی میں نہیں ہے نے تو آپ سے۔ بتانا ہے نا، نہیں آپ نہیں، نے آپ کیوں سوال بتائیں کرنا گے؟ ہے، میں نے پوچھا آپ ہی نے نہیں ہے آپ سوال سے، آپ کرنا ہے، کیوں طلوع بتانا صاحب، چاہتے ہیں؟ سوال آپ نے کر۔ اچھا میں نے سوال کرنا ہے، میں نے اپنا نہیں بتانا، ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت علمی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ جی۔ جب میں آپ دکھ سے پوچھوں گا تو میں آپ نے ایک بھی بتائیں گے۔ آپ نہیں نے کرا کہ عہد میں آپ کیا کو ہے، زبان کی سنیں اقرار کیا کہ میں سوال کروں گا۔ عامر صاحب سن لیں، مجھے پتہ لگ گیا ہے، سنیں، میرا ایک رشتہ دار تھا، اس کی ہائٹ چھوٹی سی، تقریباً 5 فٹ، اس کی ایک بندے سے فائٹ ہو گئی، لڑائی ہو گئی، اس نے کہا سن لے اوئے، میں نے نیا سوٹ پہنا ہوا ہے، میرے ان کو ہاتھ نہ لگانا کپڑوں کو، ایک میرے منہ پہ تھپڑ نہ مارنا، نیچے مت گرانا، نیچے مٹی ہے رمبل ہے، میں اس میں میلا ہو جاؤں گا، باقی جو مرضی ہے تو کر لو۔ تو آپ نے مجھے پہلے یہ پابندی لگا دی کہ
قرآن سے بات نہیں کرنی، یہ سوال نہیں کرنے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنا نہیں بتانا، تو آپ کی رام کہانی میں نے سننی ہے. ہاں ان سے سوال ماشاء کرنے اللہ کے لیے آپ تشریف لائے نا، سوال آپ نے کرنا تھا. ماشاء اللہ، میں کہہ رہا ہوں آپ نے اپنے بندے کو بڑا محفوظ کر لیا. آپ نے خود کہا ایک میں قرآن سوال سے کرنا نہیں گل چاہتا ہوں. کرنی، ایک قرآن سے بات نہیں کرنی، اور اپنا نہیں بتانا کہ آپ نے اہل سنت کیوں چھوڑی اور آپ احمدیت کی کیوں، یہ نہیں پتا. آپ صرف کی میں اتنی بتاؤں گا، زبان ہے نا. صرف میں بتا. اچھا سنیں، میں آپ کو، میں بھی آپ کو سوال نہیں کرتا ہوں، تو پھر آپ کیا کریں گے جی؟ آپ نے بھی اپنا عقیدہ نہیں بتانا، قرآن سے بات نہیں کرنی ہے، میں نے بھی نہیں کرنی ہے. بیٹھ جاؤ، دو بیٹھے رہو، میں بھی اتنے بیٹھوں. ایمبولینس صاحب آپ بڑے سیف کھیلتے ہیں. اچھا آپ آپ کے بڑا، پاس آپ کوئی کو پتہ سوال ہے، نہیں ہے تو میں آپ کو سوال ان سے پتہ کر تھا، لوں. آپ کو سارا پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے. آپ نے اسی لیے ماشاءاللہ ایسے بیچ میں چیزیں رکھ دی ہیں کہ ہاں 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 کپڑے گندے ہو جائیں گے، کپڑوں کو نہیں ہاتھ لگانا، منہ پہ چماٹ آپ نہیں نے کوئی سوال کرنا ہے کہ میں اپنا پروگرام جاری رکھوں؟ سوال ہے آپ کے پاس؟ آپ اپنا جاری رکھے جی. میں ماشاءاللہ مجھے آپ نے جو دیا ٹائم، بڑی مہربانی. نہیں بسم سوال اللہ. کر لیں، کوئی کرنا ہے تو. وہ میں نے، میرے کو تو جواب دے دیا کہ خلیفہ خدا نہیں بناتا، اس لیے انہوں نے احمدیت چھوڑ دی انہوں ہے. نے ایک مثال دی ہے کہ اس طرح ایمبولینس کی مثال جہالتیں اپنے میں پاس، نے وہاں دیکھی ہیں. ایمبولینس صاحب آپ اپنی پاس رکھے ایمبولینس. میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ نے کیوں چھوڑی اور کیا دیکھا، انہوں نے بتایا خلیفہ خدا نہیں بناتا، میں نے اس لیے چھوڑ دی. اچھا پھر مجھے ان سے بات کرنے دیں، آپ سنیں خاموش، اگر آپ کے پاس سوال کریں کوئی. جی آپ ایک دوسرے سے باتیں، اللہ کے اچھا والے. 53 سال آپ کی عمر ہے آصف صاحب، آپ جی. کو کبھی شرف حاصل ہوا خلیفہ صاحب سے ملاقات کا؟ آپ تو کینیڈا میں تھے، تو کینیڈا میں تو چانس ہوتا ہے زیادہ، اگر پاکستان نہیں بھی یہ خوش بختی آپ کی جاگی. سر اس کو شرف تو میں نہیں کہوں گا. پتہ نہیں کیا ہوا تھا، وہ ملاقات ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اور میں نے جو ہے، میں اور اپنی بیگم ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ 400 جو ہے وہ 400 کے نئے نئے پتے ان کے ہاتھ پہ رکھے تھے یا 5 رکھے تھے. تو میں سوچتا ہوں یار کتنے جاہل تھے ہم. تو طلعت صاحب کدھر گئے؟ طلعت صاحب واپس آؤ. دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو، جماعت احمدیہ میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی احمدی جو ہے وہ علم کی بنیاد پر بھی جو ہے جماعت چھوڑ سکتا ہے. کیوں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ سارا کا سارا علم جو ہے نا دنیا کا، وہ صرف جماعت احمدیہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اب یہ طنز والی بات ہو جائے گی، میں نارملی طنز وغیرہ مارتا ٹانٹنگ کرتا نہیں ہوں، لیکن یہ کہ سوال کرنا چاہتا ہوں. میں نے سب سے پہلے میں نے یہ بھی بات بتائی تھی کہ میں مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتا. تو جب میں نبی نہیں مانتا تو اس کا وہ ایمان کے اجزاء میں شامل ہی نہیں ہے. تو میں جب نبی نہیں مانتا تو میرا ان کو کچھ بھی ماننا ضروری نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب وہ کچھ بھی نہیں ہے تو ان کے جتنے مرضی خلیفہ ہوں، وہ ہوں اپنی طرف، جس طرح سے وہ گدی نشینوں کی گدی کے اوپر بیٹھنے والے آتے ہیں نا خلیفے، جو آپ نے مجھے گائیڈ کیا تھا، تو یہ اسی طرح کا چل رہا ہے معاملہ. اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے 400-500 پاؤنڈ، وہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ، ڈالر، ڈالر. جی. کینیڈین ڈالر، وہ آپ نے، یہ ہماری چندہ سسٹر بھی ہیں، یہ بھی گئی تھیں اپنے والدین کو یہاں لے کر بیلجیم میں نا، اپنے ان کے والد صاحب اور والدہ صاحبہ یہاں آئے تھے ان کو ملنے، تو یہ بھی خلیفہ صاحب سے ملاقات کرنے گئیں. تو ان کو پتہ نہیں تھا، یا ان کے پاس پیسے تھوڑے ہوں گے، انہوں نے 50 یورو رکھ لیے نا لفافے میں. تو وہ باہر کوئی بندہ تھا، اس نے پوچھا بھائی آپ خلیفہ حضور کو کتنے پیسے پیش کریں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ 50 یورو. انہوں نے کہا آپ 3-4 بندے صرف 50 یورو؟ کہتے ہیں مجھے بڑی شرم آئی والدین کے سامنے، اور میں نے وہاں پر لائن میں کھڑے ہوئے کسی بندے سے منت کر کے پیسے ادھار لیے، 100 یورو اور ڈالا، 150 یورو کر کے تو ہم نے حضور کی خدمت میں پیش کیا. یہ بات جب کل کہی تو ایک احمد صاحب ابھی بھی بہت سارے پیچھے بیٹھ کے وہ سن رہے ہیں نا، تو وہ اندر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ چندہ سسٹر نے پاؤں جوڑ کے جھوٹ بول دیا ہے، میں تو 20 بار گیا ہوں ملنے، میرے ساتھ تو اس طرح کا اتفاق نہیں ہوا. میں نے آپ سے یہ سوال اس لیے پرٹیکولرلی پوچھا ہے کہ کیا واقعتاً یہ چندہ سسٹر کی بات درست ہے کہ جب آپ گئے تو آپ 400-500 یورو ہدیہ کر کے آئے تھے؟
ہاں جی، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے سر، مطلب یہ تو میں نے خود کیا تھا، اور میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی کچھ عرصے پہلے میں اپنی بیگم سے یہ بات کر رہا تھا، تو ہم آپس میں ہنس رہے تھے اس بات پہ یار کہ ہم کتنے جاہل تھے. میں نے یہ الفاظ اسی لیے بولے ہیں کیونکہ یہ الفاظ ہمارا ڈائلاگ ہوا ہے تو ہی بولے ہیں نا سر. ہاں ہاں بالکل. تو بہرحال یہ تو ایک بات طے ہو گئی کہ وہ احمد صاحب یا جو بھی تھے کل جو غصہ کر رہے تھے، طارق چوہان صاحب نے گواہی دی کہ بات درست کر رہی چندہ سسٹر، وہ نیشنل سیکرٹری رہے ہیں ان کے سویڈن میں، تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ صحیح کہہ رہی ہیں، ایسے ہوتا ہے، اور میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے. اچھا، چندہ بھی ماہانہ آپ دیا کرتے تھے؟ میں تو جی وصیت کروائی ہوئی ہے، کروائی ہاں ہوئی بتا رہے تھی، تھے وصیت اب بھی تو نہیں. کروائی تھی. تو ہاں. ہاں جی، تو میں تو جو ہے ہر سال تقریباً $4,000 سے $5,000 چندہ دیتا رہا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں جی، انا للہ ہی پڑھنا چاہیے. انا للہ ہی پڑھنا چاہیے اس پہ. تو اب وصیت کا کیا بنا، وہ کینسل ہو جاتی ہے؟ ہاں، میں ان کو لیٹر لکھ کر تقاضا کروں گا پیسوں کا. میں نے ابھی یہاں کے جو صدر صاحب ہیں ان سے میں نے بات کی ہے اس بارے میں کہ جی میں اصل میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، کتاب میں شائع ہوتے ساتھ ہی جو ہے ارادہ ہے میرا کہ میں جماعت احمدیہ کو اس بارے میں ڈیمانڈ کروں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ دیں گے، کیونکہ بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا یہ وتیرہ ہے کہ مرزا صاحب کی ہر کہیں بھی بات کو نا لات مارتے ہیں یہ، ٹھیک ہے. وہ کوئی مرزا صاحب کی کہیں بھی بات ان کی نظر میں کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہے. ان کی نظر میں صرف اور صرف اہمیت کی حامل ہوتی ہے جو کرنٹ خلیفہ کہتا ہے. مرزا محمود نے ساری جو باتیں نئی انٹروڈیوس کر دیں، ٹھیک ہے. مرزا محمود کے بعد مرزا ناصر تو وہ تو بے انسان تھے. مرزا طاہر نے جو نئی باتیں کر دیں، اب مرزا مسرور نے آ کر وہ ساری کی ساری جو ہے نا اپنی باتیں کہ جی میں ٹھیک ہے نا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب مرزا طاہر کا دور تھا تو اس وقت اتنا خلیفہ نہیں ہوتا تھا جتنا مرزا مسرور کے دور میں ہونا شروع ہوا. مجھے یہی چیزیں جو ہے نا شروع میں کھٹکی تھیں. 2003 میں یہ ہوا کہ جب مرزا طاہر کی ڈیتھ ہوئی ہے تو MTA پر ایک خطبہ لگایا گیا 3 دفعہ. میں نے خود دیکھا وہ خطبہ لائیو، جس میں مرزا منصور کا ذکر تھا کہ مرزا منصور کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اب ان کے بیٹے مرزا مسرور کو میں نے وہ بنا دیا ہے ناظر اعلیٰ، اور یہ امیدیں اور یہ اور وہ ساری چیزیں. تو مجھے اسی وقت سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہے نا اب مرزا مسرور نے جو ہے خلیفہ بننا ہے. اس سے 1 سال پہلے کی بات ہے کہ میری اپنے سالے سے فون پہ بات ہو رہی تھی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار تم مربع میں کیوں رہتے ہو، تم باہر جاؤ، تم نے ہومیوپیتھک ڈاکٹری سیکھی ہے، تم جا کے کہیں اور ڈاکٹر بنو. تو کہتا ہے کہ نہیں آصف بھائی آپ کو پتہ نہیں کہ میں کس کے ساتھ کام کرتا ہوں. میں نے کہا کس کے ساتھ کام کرتے ہو؟ کہتا ہے جی میں میاں مسرور صاحب کے ساتھ کام کرتا ہوں. میں نے کہا وہ کیا ہوتے ہیں؟ کہنے لگا جی ناظر اعلیٰ. میں نے کہا جی ناظر اعلیٰ کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگا جی وہ آپ کو نہیں پتہ ناظر اعلیٰ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتہ ہوتا تو میں پوچھتا تم سے. تو کہتا ہے ناظر اعلیٰ جو ہیں وہ حضور کے قائم مقام ہوتے ہیں پاکستان میں. تو کنورسیشن ختم ہوئی، فون بند ہوتے ساتھ ہی میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہارا بھائی جو ہے نا یہ اس لیے وہاں سے نہیں جاتا کہ جب یہ میاں مسرور جو ہے نا یہ اگلے خلیفہ بنیں گے تو یہ کہہ سکے گا، فخر سے لوگوں کو بتا سکے گا کہ جی میں تو جو ہوں میاں مسرور کے پاس حضور کے پاس کام کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ بات میں نے 1 سال پہلے کر دی تھی. تو پھر یہ جو ہے وہ جب میاں مسرور خلیفہ بن گئے تو یہ بات سمجھ آ گئی. مطلب اتنے سارے واضح باتیں نظر آ رہی ہوں، اس کے بعد بھی بندہ کہے کہ نہیں جی خلیفہ تو خدا بناتا ہے. تو ایک دن بحث ہو رہی تھی میری ساس سے، میرے ساس سسر سے نا، کہنے لگیں کہ دیکھے یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوتا ہے، کسی شخص کو نہیں پتا تھا کہ میاں مسرور جو ہیں وہ خلیفہ بن جائیں گے. میں نے کہا کیا بات کر رہی ہیں، مجھے پتا تھی
یہ بات میں نے تو نادیہ کو، میری وائف کا نام نادیہ ہے، میں نے کہا میں تو نادیہ کو بتا دی تھی یہ بات بہت عرصے پہلے کہ میاں مسرور نے اگلا خلیفہ بننا ہے. اور ایم ٹی اے پر جو مرزا طاہر کی ڈیتھ کے بعد 2-3 دفعہ میں نے خطبہ خود دیکھ لیا ہے میاں مسرور کی تعریفوں کا، اس کے باوجود بھی میں کہوں گا کہ میاں مسرور نے خلیفہ نہیں بننا. تو یہ ساری لابینگ پہلے سے ہو رہی ہوتی ہے اور سب جماعت والے جانتے ہیں، لیکن جماعت والے جاننے کے باوجود اپنی آنکھیں بند کر کے رکھتے ہیں. یہ ہے سلسلہ. اچھا نہیں، میں وصیت کے بارے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ وہ میں نے سنا ہے کہ اس کی کوئی لیگل ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے کہ آپ اس کو کینسل نہیں کروا سکتے یا اس کو نہیں چیلنج نہیں نہیں کر کینسل نہیں، کینسل تو چھوڑیں. بات یہ ہے کہ جو ایک شرط لکھی ہوئی ہے اس میں رسالہ وصیت کے ضمیمے میں 20 شرائط لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو مجھے اس میں 20ویں شرط کے اوپر بھی بڑا اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کہ تم جو ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود جو ہے وہ اپنے نفوس کو بھول جاتے ہو. اس میں 20ویں شرط میں لکھا ہوا ہے کہ جی میں اور میرے گھر والے ان تمام شرائط سے مستثنا ہیں، ٹھیک ہے. تو مرزا صاحب جو ہیں وہ قرآن کی بات کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں، اور جھٹلانے کے بعد وہ کیسے ان کو کہا جا سکتا ہے کہ جی وہ نبی ہیں. ایک نبی جو ہے وہ خدا کے کلام کو تو نہیں جھٹلاتا، ٹھیک ہے. تو یہ بات اور اسی طرح سے جو ایک شرط ہے اس میں یہ ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کے پیسے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو واپس کر دینا چاہیے ایسا پیسہ. تو میں تو ان سے ڈیمانڈ کروں گا، ابھی میں خط لکھوں گا انشاءاللہ عن قریب کہ جی یہ میں نے اتنا چندہ دیا ہوا ہے. اب یہ چونکہ اگر تو بے ایمان ہیں یہ لوگ تو بالکل واپس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور مجھے اس کی امید بھی کوئی نہیں ہے. اور اگر واپس کر دیتے ہیں تو چلیں، میں لوگوں کو سب کو بتاؤں گا کہ ہاں جی یہ ان میں کم سے کم اتنی ایمانداری تو ہے کہ یہ واپس کر رہے ہیں. اچھا یہ نعیم بھائی آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نے خلافت کے بارے میں کچھ سوال کرنا ہے بھائی سے، تو مجھے کال کریں. جی نعیم بھائی کر لیں سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. سب سے پہلے تو میں آپ کو اسلام قبول کرنے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دعا کرتا ہوں کہ استقامت عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا میرا سوال تھا کہ میں نے ان کی کچھ کتب پڑھی، ان میں ایک کتاب تھی خلافت کے بارے، رویا، علامات، کشوف وغیرہ کا ذکر ہے. اس میں انہوں نے تفصیل لکھی ہے کہ فلاں خلیفہ کے بارے لوگوں کو اتنے خواب آئے، کسی کے بارے 100 بندوں کے خواب لکھے، بالخصوص مرزا بشیر الدین محمود کے بارے بہت زیادہ خواب لکھے ہیں لوگوں کے. اس کے بعد یہ خلیفہ منتخب ہوئے ہیں ان خبروں کے بعد. تو کیا یہ کنسیپٹ آپ کے وقت میں بھی پایا جاتا تھا، یا کہ آپ کی اس طرف توجہ نہیں تھی؟ جو خلیفہ کے تعین کا معیار انہوں نے لکھا ہے نا اس کتاب میں، وہ لوگوں کی خوابیں تھی بالخصوص. ان کو یہ خدائی تائید کہتے تھے، اور اس کی بنا پر کہتے خلیفہ خدا منتخب کرتا ہے. سمجھ نہیں آیا آپ کا سوال مجھے بھی کوئی. میرا سوال ان سے یہ تھا کہ یہ جو مجھے خلیفہ سمجھ آ گیا. منتخب ہونے کا پیریڈ تھا نا، ہوں. یہ انہوں نے کہا کہ یہ پیدائشی احمدی ہیں، تو یہ ان کا بھی یہی نظریہ تھا کہ وہ خوابوں کی بنا پر خلیفہ منتخب ہوتے ہیں، لوگ خوابیں اچھا بیان کرتے ہیں، اپنی خوابیں نشر کرتے ہیں، اس کی بنا پر خلیفہ منتخب ہوتے ہیں. اچھا. دیکھیں مجھے نا اس بارے میں دیکھیں میں آپ کی بات کا نا جواب اس طرح سے دینے کی کوشش کروں گا کہ جو میرے اس زمانے میں خیالات تھے، ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ خلیفہ ثانی کے انتخابات کے بارے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، لیکن خلیفہ طاہر کے انتخابات کے بارے میں جو مجھے باتیں پتہ چلی تھیں، کیونکہ وہ میری مطلب میں وہ صومالیہ ہوا تھا اس وقت ہوئے تھے انتخابات، ٹھیک ہے نا. تو اس کا جو ہے مجھے تھوڑا بہت پتہ چلا تھا کہ جی وہ میاں رفیع بھاگے تھے اور یہ اور وہ کچھ ہوئے تھے واقعات. تو مجھے ظاہر ہے وہ ہمیں جماعت میں تو یہی بتاتے ہیں جی خلیفہ خدا بناتا ہے، ٹھیک ہے. تو بعد میں جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا کہ ہاں جی وہ انتخاب کمیٹی ہوتی ہے، انتخاب کمیٹی جو ہے وہ اس طرح سے فارم ہوتی ہے اور وہ اس طرح سے جو ہے وہ خلیفہ کو منتخب کرتے ہیں. تو خوابیں وغیرہ یہ سارے کے سارے نا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ڈرامے ہیں.
ٹھیک ہے، اور خوابیں آ بھی سکتی ہیں. میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جس وقت میں کوئی گیم وغیرہ کھیل رہا ہوتا ہوں تو اس وقت رات خواب میں بھی مجھے گیم آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کی ایک چیز کے بارے میں بار بار سوچ رہے ہوتے ہیں تو خواب میں وہ چیزیں آنے لگ جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خوابیں سچی ہوتی ہیں، وہ آپ کے دماغ کے اوپر جو چیزیں طاری ہوتی ہیں وہ خواب میں آتی ہیں. میرا خیال ہے یہاں سارے بیٹھے ہوئے لوگ اس بات کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے، مفتی صاحب تشریف لائے ہیں، کوئی سوال مفتی صاحب کرنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم جی السلام. اچھا السلام ماشاء اللہ، ایک تو مبارک ہو. یہ نام آپ کا کیا ہے؟ آپ لگتا ہے آصف. اسلام قبول کیا. اچھا ہے آصف بھائی. اچھا ماشاء اللہ، مبارک ہو جی. جی خیر مبارک. کتنی دیر ہو گئی اسلام قبول کیے؟ جی میں اس کو اسلام قبول کیے نہیں کہتا، میں اس کو کہتا ہوں احمدیت چھوڑے. کیونکہ دیکھیں بات یہ کہ میں تو بچپن سے مسلمان ہی ہوں. میری قرآن کی تعلیم بھی میں نے غیر احمدیوں سے لی ہے، جو قرآن وغیرہ. ٹھیک ہے، تو اس لیے بچپن سے میں مسلمان ہی ہوں. ہاں یہ ہے کہ میں احمدیہ فرقے میں تھا اور میں نے فرقہ واریت کو جو ہے نا وہ لعنت بھیج دی ہے. اب میں کسی فرقے میں نہیں ہوں، اب میں صرف سیدھا ایک مسلم ہوں. زبردست ہو گیا. اچھا میں تھوڑا سا دریافت کرنا ہے کہ آپ قادیانیوں کے اندر بھی فرقے ہیں، ان میں سے کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے؟ یعنی ایک تو وہ لوری فرقہ ہے، ایک عبدالغفار جمبا صاحب کا فرقہ ہے، ایک ناصر سلطانی صاحب کا فرقہ ہے، ایک زاہد خان صاحب کا فرقہ ہے، ایک مرزا مسرور صاحب کا فرقہ ہے. اس طریقے سے اور کافی ہیں. تو آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے؟ لوری فرقہ ہے. ہاں جی، میں تو جی ان کو محمودی فرقہ کہتا ہوں، محمودی فرقے سے تعلق اچھا رکھتا ہے. محمودی فرقہ سے آپ تعلق رکھتے تھے. ٹھیک، یعنی جن کے آج کل پیشوا مرزا مسرور صاحب ہیں. ہاں جی. صحیح ہو گیا، زبردست ہو گیا. اچھا تو موجودہ آپ کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا ہے؟ دیکھیں جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو میرا عقیدہ ہے وہ ویسا ہی ہے کہ جیسے بہت سے اور مسلمانوں کا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور ان کو نہیں آنا. فوت ہو چکی ہے. صحیح. تو امام مہدی کے متعلق کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ امام مہدی کے بارے میں بھی کہ کسی امام مہدی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. صحیح. تو مطلب یہ ہوا کہ ابھی تو پھر وہی ہوا، آسمان سے گرے اور کھجور میں اٹکے والے حساب ہو گیا ہے ابھی. تو یہ تو پھر عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. ہاں جی. تو اچھا یہ ہے کہ چلو تھوڑی سی یہاں گفتگو کر لیتے ہیں. کس نے گائیڈ کیا آپ کو، یا کس سے متاثر ہو کے آپ نے قادیانیت کو چھوڑا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے جب اپنے شروع میں خلیفہ ثانی کے بارے میں، اپنے عقائد کے بارے میں ذکر کیا اپنے سسر سے، تو انہوں نے مجھے آئینہ صداقت کتاب دی تھی پڑھنے کے لیے. میں نے جب وہ پڑھی تھی تو مجھے اس وقت ظاہر ہے وہ چشمہ وہی تھا احمدیت کا لگا ہوا، تو تھوڑی بہت بات سمجھ آ گئی کہ اچھا جی یہ لاہوری جو ہیں وہ خلافت کو نہیں مانتے اس لیے وہ الگ ہو گئے. میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھی تھی کتاب، تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ آگے کیا کیا لکھا ہوا ہے. صحیح. 2010 میں جب میں نے یہ کتاب دوبارہ پڑھنی شروع کی آئینہ صداقت، تو مجھے خیال آیا کہ یار ہمیں تو صرف ون آف سائڈ آف دا سٹوری پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک غیر منصفانہ بات ہے کہ اگر میں صرف احمدیہ جو پریزنٹیشن ہے وہ دیکھوں اور میں لاہوری پریزنٹیشن کو نہ دیکھوں. تو اس لیے میں نے لاہوری جماعت کی پریزنٹیشن اٹھائی، 10 سپلٹ اٹھائی، میں نے سپلٹ پڑھی اور پھر میں نے آئینہ صداقت ساتھ رکھ کے پڑھی. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو بات اور آگے پہنچ چکی ہے، یعنی صرف خلافت کی بات نہیں تھی، اس میں تو ایک تکفیر کا بھی تھا اور اس میں ایک نبوت کا بھی عنصر تھا. تو جب میں نے ان چیزوں کو ویریفائی کیا کہ نبوت کا جو عنصر ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ مرزا صاحب تو نبی ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو مرزا صاحب نبی نہیں ہے، اور مرزا صاحب نے باقاعدہ اور یہ مرزا محمود نے باقاعدہ طور پہ
مسلمانوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے۔ تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ تو باتیں دونوں کی دونوں مطلب میرے عقیدے کو ہلا رہی ہیں۔ تو میں نے، میرے کزن ہیں وہ لاہوری ہیں، ان کو میں نے فون کیا 2012 میں، میں نے انہیں کہا جی میں جو ہے نا لاہوری ہونا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار دیکھو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ کو جو ہے نا بڑا بے عزت ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو کیونکہ وہ مربی بن گئے تھے 7 سال پڑھ کے، تو وہ تم جو ہے نا انہیں بڑا رسوا ہوتے دیکھا ہے اور بڑی کرب والی زندگی میں دیکھا ہے، تو تم اگر یہ کرو گے نا تو تم بھی اس کے لیے جو ہے نا ریڈی نہیں ہوگے، تو تم یہ کام نہ کرو، تم جہاں ہو بس وہاں پر رہو، ٹھیک ہے۔ میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، لیکن میں نے جو ہے نا یہ پڑھنا جو ہے جاری رکھا، اور پھر جب 2016 میں مجھے سمجھ آ گئی کہ نہیں مجھے تو جو ہے نا نہ تو جماعت احمدیہ قادیان کے ساتھ رہنا ہے، نہ مجھے جماعت احمدیہ لاہور کے ساتھ رہنا ہے، میں نے جو ہے وہ چندہ دینا بند کر دیا۔ تو باقی میں سٹوری بتا چکا ہوں یہاں پر شروع میں کہ پھر 2017 میں میں نے مربی صاحب سے ڈسکشن کی، اور 2018 کے اینڈ میں میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب نہ میں جو ہوں نا میں کسی قسم کا اپنے نام مطلب مسلم کے ساتھ میں کسی قسم کا ٹوٹکا نہیں لگانا چاہتا کہ جی میں احمدی مسلم ہوں یا میں کیسا مسلم ہوں یا ویسا مسلم ہوں۔ میں سیدھا سیدھا وہ مسلم ہوں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا کہ وہ مسلم تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں سیدھا سیدھا وہ اس اسلام کی طرف آیا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، وہ آپ بجا فرما رہے ہیں، اور آپ کی باتیں نا مجھے سمجھ آ رہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ کوئی بات کر رہے ہو تو وہ مجھے سمجھ نہ آ رہی ہو، تو آپ کی ایک ایک بات مجھے سمجھ آ رہی ہے، ہر چیز سمجھ آ رہی ہے کہ آپ پہلے مسلم کے ساتھ ایک پوشل لگاتے تھے احمدیت کی، تو وہ پوشل لگانی آپ نے چھوڑ دی ہے۔ لیکن جی کہنے کا مقصد یہ ہے آصف بھائی کہ اللہ پاک تو قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ نہ تو آپ کو پہلے کبھی کسی نے کہا، 1400 سال سے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ وہ مسلم کے ساتھ کوئی پوشل لگا کے کوئی دم لگا کے تو آگے مسلم احمدی بن جاؤ، یا مسلم علمی کتابی بن جاؤ، یا مسلم اونلی بن جاؤ، یا مسلم ٹروتھ مسلم بن جاؤ، یا حقیقی مسلم بن جاؤ۔ مطلب یہ نہیں، اس کی چیز کی گنجائشیں نہیں ہیں، یہ لوگوں کی لگائی ہوئی دمیں ہیں، جو جب نئی دکان کھلتی ہے تو وہ ساتھ مسلم کے ساتھ ایک نئی دم لگا کے ایک اپنی دکان کھول کے بیٹھ جاتی ہے۔ میری بات عقیدے کے متعلق ہے کہ عقیدہ، اسلامی عقیدہ کیا آپ نے ابھی تک قبول کیا کہ نہیں؟ جواب مجھے ابھی تک نفی میں ملا ہے۔ بات جی یہ ہے کہ میں ایک منٹ سن لیں، ذرا سن لیں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ قادیانی اور مسلمانوں کے مابین، میں دیکھیں یہاں کسی فرقے کی یا کسی مکتب فکر کی بات نہیں کر رہا آپ سے، وہ چاہے مسلمانوں کے جتنے بھی مکاتب فکر جن کو آپ فرقہ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، میں ان کو فرقہ کہتا نہیں، میں ان کو مکتب فکر کہتا ہوں، اور سچی بات بھی یہ ہے کہ وہ مکتب فکر ہے، فرقے نہیں ہے، فرقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اچھا، تو مسلمانوں کے یہ مکاتب فکر ہیں، سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے ان کے آپس میں تھوڑے بہت نظریاتی اختلافات ہیں، بقایا جو میجر عقائد ہیں سب کے ایک ہی ہیں۔ کوئی ایک مکتب فکر ایسا نہیں کہ جو جس کا عقیدہ توحید پر یقین نہ ہو، جس کا عقیدہ رسالت کے اوپر یقین نہ ہو، تو یہ مرکزی دو عقیدے ہی ہیں، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت، سب کا یکس ہے، برابر ہے، کوئی اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں چھوٹے چھوٹے بعد میں پھر اختلاف۔ اب نماز کوئی کر لے، نماز کی فرضیت کے اوپر کس کا انکار ہے؟ پڑھنے کے اندر تھوڑا بہت اختلاف ہے، فرضیت چونکہ وہ فرض ہے، وہ ایک اسلام کا رکن ہے، اس کے اوپر تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ مرکزی عقائد، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ میجر عقائد ہیں جن کا کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ اب یہ بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور قرب قیامت میں زندہ آسمان سے نزول کریں گے۔ اب تمام مکاتب فکر آپ اٹھا کے دیکھ لیں،
سب کے اندر یہ عقیدہ ہے. کسی کا مائک اوپن ہوا ہے شاید. نہیں، کسی کا مائک نہیں اوپن ہوا. آپ کی بات پہلے ہوئی ہے آصف صاحب مفتی صاحب سے؟ نہیں، پہلے نہیں ہوئی. پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے؟ نہیں، پہلے کبھی. ہوں. جی تو آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی تو میں بات کروں؟ نہیں، میں ابھی بات کر رہا تھا تو وہ بیچ کر لیں. میرے بھائی کا مائک اوپن ہوا تھا. اچھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے عقیدہ جمیع مسلمانوں کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نبی تھے. بیچ میں شور پتہ نہیں کہاں سے آ رہا اچھا، میں مائک میوٹ کرتا ہوں، شاید میری. تو نبی تھے، نبی ہیں، نبی ہوں گے جب وہ نزول کریں گے. تو قرب قیامت میں وہ قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، احادیث کے اندر تفصیلی ذکر ہے کہ قرب قیامت میں دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے کے قریب 2 فرشتوں کے کاندھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے زندہ آسمان سے زمین کی طرف نزول کریں گے، اور امام مہدی کی پہچان طواف کعبہ کرتے ہوئے وقت کے 40 اولیاء اللہ ابدال جو ہیں وہ ان کی پہچان کریں گے. تو ادھر امام مہدی کا حضرت عیسیٰ کا بھی نزول ہو جائے گا، تو اس وقت وہ امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے. تو دونوں حضرات حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی اپنا اپنا طبی وقت گزار کے انتقال کریں گے، وصال کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو قبر ہوگی وہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبرے کے پاس ہوگی، قریب ہوگی. تو یہ اسلامی عقیدہ ہے بھائی، یہ سبھی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. اب آپ جو کہتے ہیں نہیں میں صرف مسلم بن گیا ہوں لیکن یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، تو یہ ایک بات کوئی سمجھ نہیں آ رہی. مطلب اب آپ ایک منٹ سن لیں، اب یہ بات سمجھ نہیں آ رہی میرے بھائی. بات یہ ہے کہ آپ مسلم ہو گئے، ٹھیک ہو گیا، اچھی بات ہے. آپ کے فقط کہنے سے کہ میں مسلم ہو گیا ہوں تو وہ تو چلو آپ کے کہنے کی حد تک تو ٹھیک ہے. مجھے کچھ لگ رہا ہے کہ آپ کو کسی ایسے شخص نے گائیڈ کی ہے کہ جس کا اپنا اسلامی عقیدہ نہیں تھا، یا آپ نے کسی ایسے شخص کی پیروی کی، یا کسی ایسے سے متاثر ہو کے آپ نے قادیانیت کو تو چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ بیچ میں اٹک گئے ہیں. ابھی مطلب صحیح پورا اسلامی عقیدہ نہیں آپ کے اندر ڈیولپ ہوا. تو اس متعلق میں آپ سے دریافت کر رہا ہوں. تو ناراض بھی بالکل نہیں ہونا. اگر آپ ناراض ہونے لگے تو بات ہی نہیں ہے. جی، اگر ناراض ہونے لگے تو مجھے ویسے ایک دفعہ صرف آپ نے کہنا ہے کہ اب میں ناراض ہونے لگا ہوں، تو میں وہ اپنا موقف واپس لے لوں گا. چلیں جی، اب آپ بات کریں. آپ کو اپنا موقف واپس لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے میں اس چیز کو کلیئر کر دوں کہ کسی کو فالو کر کے یا یہ اور وہ چیز کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، جماعت احمدیہ بھی جو ہے نا سب سے پہلے یہی بات کرتی ہے کہ جی آپ کس کی صحبت میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ہمیں بتا دیں. میرے پر فتوے وہ لگاتے ہیں کہ اچھا جی آپ تو لاہوریوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں، آپ فلانے کی صحبت میں بیٹھے ہیں. نہیں، صحبت کسی کی صحبت میں نہیں بیٹھا. اور احمدیت کو میں نے جو چھوڑا ہے وہ صرف اور صرف اس بنیاد پہ چھوڑا ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ نبی نہیں ہیں، اور جو ایمان کے اجزاء اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں ان کا کہیں شمار نہیں ہوتا مرزا صاحب کا. اگر مرزا صاحب کا شمار نہیں ہوتا تو میں کسی بھی حیثیت میں مرزا صاحب کو نہیں ماننا چاہتا. یہ مجھے اسلام کا اختیار ہے. ٹھیک ہے، اسلام مجھے یہ اختیار دیتا ہے کہ ایمان کے جو اجزاء ہیں اس کے حساب سے اگر میں سمجھوں گا ایمان کو تو میرے لیے وہی کافی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کی یہ والی جو بات ہے نا، یہ والی بحث جو ہے کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پہ اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی آئیں گے. تو اس بات میں آپ کو تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا. دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے اختلاف رائے،
ٹھیک ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے فرقہ بنانا. ٹھیک ہے. اختلاف رائے کی بنیاد پہ جو فرقہ بنتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک مسلک کے ساتھ یا ایک گروہ کے ساتھ جڑتے ہیں جو آپ کو یہ کہہ دے کہ جی آپ نے فلانے گروہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے. وہ بن جاتا ہے فرقہ. اور اس طرح کے فرقے موجود ہیں. آپ اس کا اگر انکار کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے. تو اس طرح کے فرقے پاکستان میں بہت ہیں. جماعت احمدیہ بھی، اسی لیے میں جماعت احمدیہ کو فرقہ کہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ منع کرتی ہے کہ آپ غیر از جماعت کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. تو یہ چیز ان کو فرقہ بنا دیتی ہے. تو مسلمانوں میں بہت سے مسلم ایسے ہیں جو یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے یا امام مہدی واپس آئیں گے. اچھا، اب سب سے بڑا جو نام بر صغیر پاک و ہند میں آتا ہے وہ آتا ہے آج کل کے دور میں غامدی صاحب. ٹھیک ہے. غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو ان احادیث میں اشکالات پیدا ہو گئے ہیں. اگر کوئی ان کو برابر جواب دے دے اور قائل کر لے کہ ہاں جی یہ ایسے ہے ایسے نہیں ہے تو وہ ان کے اوپر غور کرنا سوچیں گے. ٹھیک ہے. لیکن غامدی صاحب تو برصغیر پاک و ہند کی بات ہے نا، میرے کچھ عربی جاننے والے ہیں اور میری ان سے اس موضوع پہ بڑی تفصیلی باتیں ہوئی ہیں، اور الگ الگ لوگوں سے جو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں، اور انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کی ہے جو غامدی صاحب کی. اور میں نے جب ان سے پوچھا کہ بھی تم جاوید غامدی کو جانتے ہو، تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں جانتے. ٹھیک ہے. تو ایسا ہے کہ یہ ایک غلط فہمی کو نا انسان کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ مسلمانوں میں ہر ایک کا اجتماعی اور اجتہادی طور پہ یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. یہ ٹھیک نہیں ہے. اور آپ کو میں مزے کی بات بتاتا ہوں مبشر صاحب، یہ بات نا آپ بڑے اچھی طرح سمجھ جائیں کہ احمدی یہی تو چورن بیچ رہے ہیں. جب تک یہ عقیدہ رہے گا ان کا چورن کامیاب رہے گا. ابھی کچھ عرصے پہلے مرزا انجینئر نے یہ بات کر دی کہ وہ 100 سال کیا 1000 سال تک نہیں آئیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ساتھ کب آئے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ساتھ کب آنی ہے وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے. ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، اگلے 2 منٹ کے بعد قیامت اگر آ جاتی ہے، فرض کریں، یہ تو غامدی صاحب بھی ایگزیکٹلی یہی بات کرتے ہیں کہ اگر آ جاتی ہے تو پھر اس عقیدے کا آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اسلام جو ہے اس میں جو ایمان کے اجزاء ہیں ان کے اوپر صرف انسان کو سمجھنا چاہیے، اور اسلام کے جو اراکین ہیں ان کے اوپر توجہ کرنی چاہیے. یہ تمام کے تمام فروعی مسائل ہیں جیسے آپ نے خود بھی فرمایا. تو یہ آپ کو لے کے نہیں جا رہے. دیکھیں آپ کے لیے قیامت جو ہے نا، یا میرے لیے قیامت جو ہے وہ دن ہوگا جس دن میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا. اس دن اور ایمان کے جو اجزاء کے بارے میں جو سوال ہوگا اس میں صرف یہ سوال ہوگا کہ تمہارے ایمان کے اجزاء کیا ہیں. تو آپ کے ایمان کے اجزاء میں یہ شامل نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں. ٹھیک ہے، وہ نبی ہیں تو وہ فوت ہو گئے ہیں یہ سوال نہیں ہوگا. وہ زندہ ہیں یہ سوال نہیں ہوگا. وہ بعد میں آئیں گے یہ سوال نہیں ہوگا. سوال صرف یہ ہوگا کہ آپ کے ایمان کے اجزاء کیا ہیں. تو آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. تو جج آپ جو کیے جائیں گے وہ آپ کے اعمال کے اوپر جج کیے جائیں گے، ان باتوں کے اوپر جج نہیں کیے جائیں گے. اسلام جو ہے وہ اپنی تعلیم میں بڑا واضح ہے. اگر مجھے اس میں کہیں غلطی لگی ہے تو کائنڈلی گائیڈ کریں. جی ٹھیک ہو گیا. میں نے نا آپ کے 5 پوائنٹ نوٹ کیے ہیں، میں عرض کرتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ فرقہ اس کو کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی فلاں کے پیچھے نماز پڑھو فلاں کے پیچھے نماز نہ پڑھو تو اس کو فرقہ کہتے ہیں. یہ فرقے کی ڈیفینیشن نہیں ہے. آپ کو فرقے کی ڈیفینیشن اس کے اوپر میں بڑی تفصیلی گفتگو کر سکتا ہوں. ویسے میرے یوٹیوب چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر تفصیلی اس کے اوپر ویڈیو ایک موجود ہے، اور بھی کافی ہوں گی، لیکن ایک تفصیلی ویڈیو کوئی 4 گھنٹے کے قریب اس میں سارے دلائل اور بڑا کچھ اس میں بیان کیا ہے. فرقے کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے. اچھا، اگلی بات آپ نے جو کی ہے، مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ ہیں جو وفات مسیح کے قائل ہیں. اس کی ایک مثال آپ نے جاوید غامدی صاحب کی دی ہے،
اور دوسری مثال آپ نے کہا کہ کچھ اربوں کو میں جانتا ہوں جو میرے دوست ہیں جو وفات مسیح کے قائل ہیں، یہ بھی آپ کی بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھیں یہ قاعدہ کلیہ ہے، قاعدہ کلیہ ہے کہ بات اکثریت کی مانی جاتی ہے، جو قلیل ہوتا ہے الشاذ کل معدوم، جو شاذ ہوتا ہے جو قلیل ہوتا ہے اس کی بات نہیں مانی جاتی۔ ایک کلاس میں اگر 100 بچہ ہے تو ان میں سے ایک بچہ کہتا ہے کہ استاد صاحب ابھی اسکول نہیں آئے، 99 بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ استاد صاحب آئے ہیں۔ عقلی طور پہ آپ بتائیں کہ اس ایک بچے کی بات مانی جائے گی کہ 99 کی بات مانی جائے گی؟ دلائل کی بات نہیں میں کر رہا، میں عقلی بات کر رہا ہوں جو آپ کو عقلی بات سن لیں ابھی میں نے بڑی تفصیلی گفتگو کرنی ہے، یا ابھی نوٹ کرتے جائے، آپ بات بعد میں کر لیجئے گا۔ سر میرے پاس نا اب صرف 15 منٹ ہیں، 15 منٹ چلے کے میں اندر وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ اچھا گزارش یہ ہے کہ یہ پہلا عقیدہ جو وفات مسیح کا آیا تھا یہ سر سید احمد خان صاحب کی طرف سے آیا تھا۔ تاریخی حوالہ جات آپ نوٹ کر لیں، سر سید احمد خان صاحب سے پہلے کوئی بھی اس عقیدے کا نہیں تھا، وفات مسیح کا قائل کوئی بھی نہیں تھا۔ اگر کوئی ہے یہ گو اور یہ میدان اس کو لیں، کتاب بتا دیں، مصنف بتا دیں، بندہ بتا دیجئے گا، تفسیر بتا دیجئے گا، حدیث کی شرح بتا دیجئے گا کہ دیکھو جی سر سید احمد خان سے پہلے کا یہ بندہ ہے اور اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کی وفات کے قائل سر سید صاحب کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کتاب لکھی گئی تھی دا لائف آف محمد، اس شخص، یہ ایک غیر مسلم نے یہ کتاب لکھی اور اس نے معجزے کے اوپر اعتراضات کیے تھے اور تمام نبیوں کے معجزات کا اس نے انکار کیا، کرامت اور معجزہ اور غیب کا انکار کیا۔ اب ان میں سے ایک اس نے یہ بھی ایشو چھیڑا تھا، چونکہ معجزہ کا انکار تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اس نے کہا یہ دیکھو جی مسلمان یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور قرب قیامت میں زندہ آئیں گے۔ اب یہ سر سید صاحب گئے یورپ اور کہا جی میں اس بندے کو خود ملوں گا اور جا کے اس کو میں جواب دوں گا۔ جب یہ جاتے ہیں اور اس سے گفتگو کرتے ہیں تو الٹا اثر یہ ہوا کہ اس کے سامنے جب یہ ٹیبل ٹاک کی تو علم تو تھا نہیں سر سید صاحب کے پاس، بس ایک روایتی سا تھوڑا سا علم تھا، تو وہاں پھنس گئے۔ اب اس نے عقلی دلائل کے ذریعے بندے کو پھنسا لیا، ان کے پاس اور کوئی جواب نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ سرے سے ان چیزوں کا انکار ہی کر دو، جان تب چھٹے گی۔ انہوں نے سرے سے ان چیزوں کا پھر کر دیا تھا انکار کہ میں ان کو مانتا ہی نہیں۔ یہ تھے وہ پہلے شخص جنہوں نے پھر تفسیر بھی لکھی تھی، تفسیر احمدیہ ان کی ہے 2 جلدوں میں، میرے پاس بھی رکھی ہے، آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ تو یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے حیات مسیح کے جو منکر ہو گئے، اور وجہ میں بیس بتا رہا ہوں کہ کون سی چیز بنی کہ یہ پھنس گئے تھے اصل میں۔ اس کے بعد مرزا غلام قادیانی صاحب نے سر سید احمد صاحب کو فالو کرتے ہوئے یہ دوسرے قائل بنے تھے۔ یہاں سر سید صاحب کو فالو کرتے ہوئے کچھ اور بھی مصری علماء تھے جامعہ ازہر کے، وہ بھی اسی عقیدے کے قائل ہو گئے سر سید صاحب کو فالو کرتے ہوئے۔ تو یہاں سے یہ کام چلا تھا اور یہ آگے پھر یہ مرزا قادیانی تک پہنچا، مرزا قادیانی سے یہ پہنچا غلام احمد پرویز جو منکر حدیث ہیں ان تک، اور آگے پھر جوید گامدی صاحب تک یہ پہنچے۔ تو یہ لوگ ہر دور کے اندر شاذ رہے۔ اب دیکھ لیں جوید گامدی صاحب تو عالم تو ہے نہیں، وہ عالم دین تو نہیں ہے بھائی، کوئی انہوں نے کہیں سے علم حاصل نہیں کیا، جبکہ ان کے مد مقابل لاکھوں کی تعداد میں دنیا کے اندر ابھی بھی علماء موجود ہیں، تمام مکاتب فکر کے، وہ سارے ایک طرف کھڑے، جوید گامدی صاحب ایک طرف کھڑے۔ بتائیے بات کس کی مانی جائے گی؟ عقلی طور پہ بتا رہا ہوں، دلائل کو بھی نہیں ہم چھیڑ رہے، دلائل کچھ اور کہتے ہیں، میں عقلی طور پہ بات کر رہا ہوں۔ تو بات اکثریت کی مانی جاتی ہے میرے بھائی، نہ کہ مطلب، اور بات علماء کی مانی جاتی ہے، جو ہلا کی اور غیر عالم کی تو بات نہیں نا ایکسیپٹ ہوگی بھائی۔ میں نہیں ہتک کر رہا پروفیسر حضرات کی،
वो जो प्रोफेसर होते हैं या लेक्चरार होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, बड़े बड़े आलिम फाजिल होते हैं, बड़े पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो आलिम तो नहीं, उनको आप आलिम कह देंगे कि वो आलिम है, वो दाढ़ी रख ले, वो पग बांध ले, तो क्या वो आलिम बन जाएंगे? भाई आलिम दीन होना एक अलग चीज है, किसी का प्रोफेसर या डॉक्टर होना, पीएचडी करना, या मतलब